لیکن ایک ٹکٹ میں کیسے یہ دو مزے کر رہے ہیں. پبلک کو کہانی کرائی ہے بڑی فٹ, گولی فٹ کرائی نے. بوترا کے آتے تھے, الصلاۃ خیر من النوم بھی شروع کرایا, تو وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے شروع کرایا تو ہم بھی اگر ہمارے بابے بھی کوئی چیز جاری کر دیتے ہیں تو اس میں کون سا ایسا مسئلہ ہے. اور وہی حضرت عمر نے اگر بالفرض کرایا بھی ہوتا, اول تو نہیں کرایا, تو وہاں تو علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین, بابین تو نہیں ہے نا ساتھ. ہے بابین نہیں اتھے ہی ہے, اتنے ہی ہے نا, بس ختم ہو گیا نا. تو سر ایک پر جھوم کے کون کہ نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی. میں ایک دفعہ گولڈے گیا, اس وقت میں بھی بریلوی تھا, لیکن میں کئی چیزوں کے خلاف تھا. شروع سے ہی تھوڑا بہت ذہن کھلنا شروع ہو گیا تھا. تو وہاں کے جو مفتی تھے, میں نے ان سے کہا کہ یہ یہاں پہ عورتیں آ کے, بے پردہ عورتیں یہاں مزارات پہ آ رہی ہیں, ان کو آپ منع کیا کریں. انہوں نے کہا جی ہم نے وہاں بورڈ لکھ کے لگا دیا ہے نا, اور کیا کریں. بورڈ لکھ کے لگایا ہوا ہے گاؤں کی عورتوں کے لیے, ان کو پڑھنا بھی نہیں آتا. میں نے کہا صرف یہ کافی ہے, آپ ان کو روکیں بائی فورس, قبر تک پہنچے ہی نا, وہاں مرد کھڑے کر دیں, اندر آنے ہی نہ دیں. لیکن وہ چاہتے بھی نہیں, اندر آئیں گی تو چندہ دیں گی نا. غریب غریب عورتیں بوڑھی بوڑھی اپنے دوپٹے کھول کھول کے اس میں سے 5-5 روپے کے سکے بھی, وہ پیرے وہاں پیر بیٹھے ہوتے ہیں ان کو پکڑا رہی ہوتی ہیں, اور وہ بھی ایسے بے شرم وہ پکڑ لیتے تھے, 5 روپے بھی واپس نہیں کرتے تھے. تو پھر میں نے ان کو اس وقت ایک پھکی دی, بریلویت کے زمانے میں بھی پھکی میں دیتا تھا. میں نے کہا جی مجھے بتائیں, اگر یہاں پہ کوئی بندہ آ کے آپ کے جو قبر میں دفن شدہ بزرگ ہیں ان کو گالیاں نکالنی شروع کر دیں, تو پھر آپ ایک وہاں پلے بورڈ ہی لگائیں گے کہ بزرگوں کو گالیاں دینا منع ہے, یا روکیں گے. کہتا جی ایسی کی تیسی روکیں گے. تو میں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ بزرگوں کی حمیت آپ کے دل میں شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر ہے. اس کا جواب اس مفتی کے پاس کوئی نہیں تھا, نہ کسی اور مفتی کے پاس ہوگا, اور یہ حقیقت ہے. ان کو اپنے باب عزیز ہے. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ, انہوں نے اپنے بزرگوں اور جوگیوں کو رب مان لیا اللہ کو چھوڑ کے. یہود و نصارہ والی خرابیاں اس امت میں بھی آئی ہیں, بخاری مسلم میں حدیث ہے. تو میں وہی خرابیاں پیدا ہوں گی جو اگلوں میں پیدا ہوئی تھی, قدم با قدم, بالش بر بالش, حتیٰ کہ ان میں سے کوئی گوہ کے سراغ میں داخل ہوا تم بھی یہی کام کرو گے. صحابہ نے پوچھا یہ اگلے لوگوں سے مراد یہود و نصارہ ہے, آپ نے فرمایا وہ مراد نہیں تو اور کون سے لوگ مراد ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی پریڈکشن فرما دی. کیا عورت کسی غیر مسلم عورت یا مرد کا جھوٹا پانی پی سکتی ہے؟ دیکھیں کس نے مشکل سوال کرتے ہیں, یہ کیا مطلب, عورت کیوں رکھتی ہے, عورت ڈال کے نا اس کو تھوڑا سا نا آپ نے سوال کو خطرناک بناتی ہے. اصل میں یہ اس لیے ہے کہ بعض اوقات مہمان آ رہتے ہیں نا گھر میں, ہمارے یہاں تو آپ کو پتہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے, تو وہ پانی کے لیے وہ چند گلاس یوز کرتے ہیں, ہر کسی کے نہیں. عورت کا ذکر کیوں ہے, آپ یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی مرد کسی غیر مسلم مرد کا پی سکتا ہے, عورت بیچ میں ڈال دی, مرد کسی غیر محرم عورت کا گلاس استعمال کر لے, پھر بھی ادھر بھی عورت ڈال دی. نہیں تو استعمال تو ہوں گے نا. او مولوی زنانی تو وچوں باہر کڈو, تسی یہ کہو کہ ایک غیر مسلم کے پانی پیا جا سکتا ہے, دوسرا غیر مسلمان غیر مسلم کا پی سکتا ہے. جی پی سکتا ہے, کوئی حرج نہیں اس کے اندر, حلال ہے, پانی تو حلال ہے نا. تو یہ سارے علاج آپ نے کیے, یہ تو فنیٹکس کا ہے طریقہ کہ جی وہ کوئی بیمار ہے تو مرتا ہی رہے, کوئی علاج کروانے کی ضرورت نہیں ہے. اسلام میں تو یہ چیز نہیں ہے, اسلام میں تو آپ نے علاج کروانا ہے, کیونکہ اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنی ہے نا. یہ جو صحت ہے یہ بھی تو اللہ کی نعمت ہے, تو اس کی بھی آپ نے قدر کرنی ہے. اچھا یہ بیماری کے علاج کا تو پوچھتے ہیں, ان کو پھکی دیا کریں, ان کو کہیں کہ جب آپ بھوکے ہوتے ہیں تو روٹی بھی نہ کھایا کریں, ٹھیک ہے نا. وہ بھی تو ایک کمزوری آپ کے اوپر آتی ہے نا, جیسے بیماری ایک پریشانی اور کمزوری آپ کے ساتھ اٹیچ ہے. اور اس سے اگلی بات بہت خطرناک ہے, جب پیشاب آئے تو پیشاب بھی نہ کیا کریں. وہ کوئی سوال نہیں پوچھتا کہ جی میں پیشاب روک لوں یہ کر لوں, وہ روک بھی سکے نہیں روک سکتا, کوئی بھی نہیں روک سکتا. جنہیں سمندر روکے ہیں نا وہ بھی نہیں روک سکتے پیشاب. کہتے ہیں نا فلانے بزرگ نے سمندر روک لیا, وہ بزرگ بھی پیشاب نہیں اپنا روک سکتے. تو بھوک کے اوپر تو کبھی کسی نے نہیں کہا کہ جی میں کھانا کھا لوں کہ بھوکے ہی مر جاؤں. تو جس طرح بھوک ایک اللہ نے کمزوری اٹیچ کی ہے, اس طرح بیماری بھی ایک کمزوری اٹیچ کی ہوئی ہے, پیشاب بھی کمزوری اٹیچ کی ہوئی ہے, اور نیند بھی کمزوری اٹیچ کی ہوئی ہے. کہ دنیا میں آپ دھوکہ دے لیں گے, صحیح مسلم میں حدیث ہے, اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا, دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے. آپ اپنی جو یہ بوتھی ہیں نا سونی سونی نورانی چٹی چمڑیاں اے سی میں رہنے والی, وہ کہتے ہیں نا پیر صاحب دی بڑی چٹی چمڑی ہے, پیر صاحب نو ایک دہاڑے ذرا جون جولائی دی گرمی جڑا نا اے ذرا پتھر کٹواؤ نا اے سڑک دے کنارے, ساری نورانیت باہر نہ آ جائے تو منو پھاڑ لینا, ساری نورانیت باہر آ جائے گی اگر یہ آ کے بجری کوٹے.
ان کا بلٹ اپ، یقین کریں ان کے ہاتھ اتنے نرم ہوتے ہیں جیسے چھوٹے بچوں کے. ان کو آپ سلام لیں نا تو وہ اتنے بالکل لگتا ہے کہ ٹوٹ کے آپ کے ہاتھ میں آ جائیں گے، روئی کی طرح نرم. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے تو آپ کے پیسے پہ عیاشی کی ہوتی ہے. مجھے یاد آ گیا ایک مدنی لطیفہ عرض کر دیتا ہوں. میری وائف مجھے کل بتا رہی تھی، اگلے دن نا وہ کہہ رہی تھی کہ فیس بک پہ نا کسی نے ایک پوسٹ شیئر کی، اس میں 2 ہاتھ بنے ہوئے تھے. ایک ہاتھ جو ہے وہ کالا سا تھا، بڑا بھدا سا ہاتھ، اور ایک بڑا خوبصورت ہاتھ جس کے ناخنوں پہ نیل پالش بھی لگی ہوئی تھی. اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کمانے والا ہاتھ، اس میں لکھا تھا خرچ کرنے والا ہاتھ. تو یہ پیروں کے ہاتھ کمانے والے نہیں ہوتے ہیں، خرچ کرنے والے ہوتے ہیں. کمانے والے ہاتھ تو پھر بدے ہی ہوں گے نا، خرچ کرنے والے ہاتھ جو ہیں وہ آپ کو بڑے خوبصورت نظر آئیں گے، چاہے پیروں کے ہوں چاہے عورتوں. ایک بھائی کا سوال ہے کہ کیا زلیخا کی شادی یوسف علیہ السلام سے ہو گئی تھی اور اسے دوبارہ جوان کر دیا گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی دعا کی؟ ہاں جی ہوگی تھی، ایران کی فلم میں ہوئی تھی، اسرائیلی روایتوں میں ہوئی تھی، حقیقت میں کوئی نہیں ہوئی ہے. یہ زلیخا نام بھی قرآن و حدیث میں کہیں نہیں آیا، یہ تاریخی روایتیں ہیں کہ زلیخا جو ہے وہ بعد میں بڑی نیک ہو گئی تھی، پھر بوڑھی ہو گئی، حضرت یوسف علیہ السلام کے معجزے سے وہ دوبارہ جوان ہو گئی، پھر حضرت یوسف نے شادی کر لی. فلمی سٹوری بنانے کے لیے بہت اچھی ہے یہ، لیکن اس کی کوئی حقیقت نہیں. وہ راوی کہتے ہیں کہ ہم نے پھر اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ عورت پاگل ہو گئی. ٹھیک ہے جی، اور وہ اپنی زمین میں جو ہے وہ پھرتی تھی، کوئی اس کو منہ نہیں لگاتا تھا، اور اسی زمین جس زمین کی محبت میں اس نے ایک جھوٹا الزام لگا دیا تھا، ایک دن ایک اندھے کنویں میں گری اور مر گئی. اور جب وہ پاگل ہو گئی نا تو وہ ایک ہی جملہ بولتی تھی کہ مجھے سعید کی بدوا لگ گئی، مجھے سعید کی بدوا لگ گئی، جس طرح مولویوں انجینئر دی بدوا لگ گئی. یہی کہنا سانو بدوا لگ گئی. وہ ایک کراچی والا مفتی کہتا ہے یار زیادہ پریشان نہ ہو، اہل حدیث ہم سے زیادہ پریشان ہے. ٹھیک ہے نا. اہل حدیث کے علماء کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جناب ہم نے اتنی محنت سے بندے بنائے، میرا دل چیرتا ہے کہ وہ دوسری طرف چلے جاتے ہیں. جس طرح ان کو انجینئر کی بدوا لگی ہے نا، اس طرح ان کو اس عورت کو بدوا لگ گئی حضرت سعید ابن زید کی، اور وہ اندھے کنویں میں گر کے مر گئی. اور وہ کہتی تھی کہ مجھے بدوا لگی، جس طرح یہ کہتے ہیں نا میں بدوا لگ گئی ہے. میرا وہ کوسچن آنسر سیشن چل رہا تھا، اس میں آپ نے ایک جملہ میرے اوپر کس دیا تھا. جی ہاں، تو میں اسی کو ریپیٹ کرتا ہوں. وہ جو انیف ڈار صاحب نے ایک مضمون لکھا تھا نا، انہوں نے کہا تھا کہ جو جنت ہے وہ ونڈرز سے بھرپور ہوگی. ٹھیک ہے. شیعہ جو ہے صحابہ کو جنت میں دیکھ کے پریشان ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، ان کو طرح نکل جائے گا یار یہ بھی جنت میں. سنی جو ہے وہ شیعہ کو جنت میں دیکھ کے پریشان ہو جائیں گے کہ یار ان کو تو ہم نے فنڈنگ لے کے کافر قرار دیا تھا. ٹھیک ہے. اور بریلوی دیوبندیوں کو دیکھ کے پریشان ہو جائیں گے، دیوبندی بریلویوں کو دیکھ کے پریشان ہو جائیں گے. تو اس پہ آپ نے جو کچھ کہا تھا وہ دوبارہ ریپیٹ کر دیں. میں نے کہا تھا آپ کو دیکھ کے سارے حیران ہو جائیں گے. میں نے کہا تھا آپ کو دیکھ، کیونکہ میرے اوپر تو اجماع کیا ہوا نا ان کے مولویوں نے. اچھا علی بھائی، انشاءاللہ ان کو حیرانگی ہوگی اس انشاءاللہ. سوال سے ایک اور بات ذہن میں آ گئی ہے کہ یہ جو جنات ہوتے ہیں ان کے بھی کوئی باقاعدہ فرقے ہیں؟ ہاں جی، وہ بار شریعت میں مفتی امجد علی صاحب نے لکھا ہے کہ جنات میں وہابی بھی ہیں اور سنی بھی ہیں، شیعہ بھی ہیں. ظاہر ہے یقیناً وہی گمراہیاں جو یہاں پائی جاتی ہیں وہاں پہ پائی جاتی ہیں. انبیاء ان کے اپنے الگ ہیں یا ہمارے؟ نہیں، انبیاء یہی ہیں، اس پہ اجماع امت ہے کہ پیغمبر ان کے وہی ہیں. میں اس کے بارے میں ویسے صوفیاء کے ہاں یہ رائے پائی جاتی ہے، چونکہ وہ جذباتی ڈاکٹرائن کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں جنت سے ہمارے ابا جی کو نکالا گیا تھا تو جنت ہمارے ابا جی کی میراث ہے، ہمیں ملنی چاہیے، جنوں کو نہیں ملے گی. اچھا. کہتے ہیں آدم تو انسان تھا، تو وہ جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ جی وہ یہ پلاٹ جو ہے وہ ہماری ابا جی کا، یہ ہمیں ہی ملے گا اور کسی کو نہیں ملے گا. تو وہ صوفیاء کے ہاں یہ کنسیپٹ پایا جاتا ہے. واقعی یہ سوال بڑا یہ پھینکنے والا نہیں ہے، یہ بڑا مضبوط سوال ہے کہ ان کے ہاں یہ پایا جاتا ہے کہ جی چونکہ جنت اولاد آدم کی میراث ہے، لہذا جنات کے لیے جنت میں کوئی جگہ نہیں ہے. پھر وہ لکھتے ہیں باقاعدہ کہ سیر کرنے آ سکتے ہیں، پلاٹ نہیں ملے گا. اچھا. تو ان سے کو پوچھے کہ یار آپ نے الاٹ کرنا ہے، یہ آپ جا کے پوچھ سکتے ہیں، باقاعدہ کتابوں میں لکھا انہوں نے، ہمیں تو پتہ ہے. تو کہنے لگے کہ میں تو خود ناسبی تھا، مجھے پتہ ہی نہیں تھا. اکثر ناسبیوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ وہ ناسبی ہے. چیک کرنے کا طریقہ ان کو حدیث بھیج دیں، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق، صحیح مسلم 240. تو وہ پتہ چل جائے گا، ان کو پتہ چل جائے گا وہ ناسبی ہیں. ناسبی باہر آ جائے گی. ناسبی چیک کرنے کا مدنی فارمولہ. اچھا یہ فارمولہ ہے، انہوں نے مجھے بتایا، کہتے ہیں میں نے یہ محرم کے جمعے میں یہ حدیث بیان کر دی تو میرا ماما بہت بڑا حدیث عالم مجھے کہتا ہے حدیث کتنے لکھی ہے. میں کہا جی مسلم شریف وچ. وہ کہنا چل لکھی سی تو بیان کرنا کوئی ضروری سی. تو وہ بات یہ کہ وہی میں کہتا ہوں نا کہ مسئلہ یہ نہیں کہ آپ انکاری ہیں، مسئلہ یہ آپ اقراری نہیں ہیں. اقراری ہو جائے مسئلہ ختم ہو جائے، لیکن پھر روٹی بھی ختم ہو جائے. قرآن میں تو جگہ جگہ آتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول.
تو ظاہر ہے جو بار بار یہ پڑھے گا وہ تو بار بار یہ کہے گا نا جی آپ مجھے یہ نہ بتائیں کہ فلاں بزرگ فرماتے ہیں، فلاں مفتی صاحب کا فتویٰ ہے، مجھے بتائیں اللہ اور اس کا رسول کیا کہتا ہے، تو دماغ خراب ہو جائے گا. اچھا ہے سیانے جے، انہوں نے پتہ ہے کہ یہ کام خراب ہو جانا ہے. کر رہے ویسے ٹھیک ہو تسی، دنیاوی اعتبار سے بالکل ٹھیک کر رہے ہیں کہ قرآن حدیث پڑھنے سے بندہ ان کے مسلک پہ نہیں رہے گا. آپ مسلمان بن جائے گا، ان کے مسلک کا بندہ نہیں بنے گا، بندے کا پتر بن جائے گا، علمی کتابی ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا، بس زیادہ نہیں نا شعر، وہ کہتے ہیں نہیں بار بار پڑھتا ہے. سر تو انہوں پتہ نہیں ہے اصل میں اس معاشرے میں جو بندہ بھی کتاب و سنت کی بات کرے اس پہ پہلا انہوں نے فتویٰ لگانا ہوتا ہے کہ کوئی نیا فرقہ لانچ ہو گیا، یہ وابی ہو گیا، یہ فلاں ہے. تو اس لیے ہم خود اعلان کر رہے ہیں، کوئی وابی تو کبھی نہیں کہے گا میں وابی نہیں ہوں، کہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، نہ میں وابی ہوں نہ بابوں کا ماننے والا، بابوں کا دفاع کرنے والا بابی ہوں. یہ بابی میں نے ٹرم ڈیوائز کی ہے، ان کے بزرگوں نے صرف ایک ٹرم ڈیوائز کی تھی نا، وابی. تو اپنے لیے وہ ٹرم ڈیوائز کرنا بھول گئے تھے. ٹھیک ہے نا، وہ آپ کو پتا ہے نا، نیوٹن نے ویلاسٹی آف ساؤنڈ کا ایک فارمولہ ایف ایس سی میں پڑھایا جاتا ہے. ویلاسٹی آف ساؤنڈ کیلکولیٹ کرنے کے لیے اس نے ایک میتھمیٹیکل فارمولہ ڈرائیو کیا تھا کہ جو آواز کی رفتار ہے وہ کتنی ہے. اچھا وہ جب اس فارمولے میں ویلیو لگا کے کیلکولیٹ کی گئی نا، ایف ایس سی کے اسٹوڈنٹس جنہوں نے پری انجینئرنگ کی ہے ان کو اس بات کا پتہ ہے، ایون پری میڈیکل والوں کو، فزکس تو وہ پڑھتے ہیں. تو آپ ایسے جا کے یوٹیوب پہ بھی لکھ لیجیے گا نیوٹنس فارمولہ ٹو کیلکولیٹ دا ویلاسٹی آف ساؤنڈ. تو وہ ویلاسٹی میں ایرر آتا تھا، وہ پوری زندگی کوشش کرتا رہا کہ یہ ایرر کیا ہے، وہ کور نہیں ہوا. اس کے یعنی مرنے کے بعد ایک اور میتھمیٹیشین آیا لیپلاس، ٹھیک ہے، جس کی لیپلاس ٹرانسفارم بھی ہے، اور میں میکینیکل انجینئرنگ میں پڑھائی جاتی تھی، ایون وہ الیکٹریکل انجینئرنگ میں پڑھائی جاتی ہے. لیپلاس نے نا وہ فارمولے کی غلطی پکڑ لی. اس نے پھر بتایا کہ اس نے جو یعنی ساؤنڈ ویوز کی جو ٹریولنگ ہے کو کنسیڈر کیا نا، یہ ایڈیابیٹک ہوتی ہے. تو اس میں اس نے پھر وہ ایڈیابیٹک فارمولے کو جب فٹ کیا تو وہ بالکل صحیح آ گیا. ان کے بزرگوں سے بھی غلطی ہوئی ہے، اس کی کریکشن بعد میں ہوئی ہے. انہوں نے وابی 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 ٹرم ڈیوائز کی، لیکن اپنی کرنا بھول گئے، ہم جو مرضی کریں. تو ہم نے بتایا کہ نہیں یہ ہیں بابی، بابوں کا دفاع کرنے والے. ہم نے اسی قافیے پہ کہہ دیا اور پھر عرض بھی کر دیا کہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. اب اس کا ایک نیا ورژن بھی آ گیا سر، میں تھا وابی میں تھا بابی، اب ہوں مسلم علمی کتابی. یہ ایک بندے نے نیچے شعر لکھا ہوا تھا، ٹھیک ہو گیا نا. اس نے اس کی یعنی اس میں پیروڈی میں ایک جو ہے نا وہ اپنے دل کا درد بھی بیان کر دیا. بڑی پیاری بات کی، وہ جو جنید سلیم صاحب ہے نا حسب حال والے، حسب حال جو پروگرام چلاتے ہیں، کئی دفعہ انہوں نے اکیڈمی میں رابطہ بھی کیا، بڑے شوق سے دیکھتے ہیں ہمارے پروگرام. ہاں جی، تو وہ بلکہ کئی دفعہ دعوت بھی مجھے دے چکے ہیں کہ آپ آئیں تو ملاقات کریں گے. وہ تو انہوں نے بڑی پیاری بات کی وہ سہیل احمد والے پروگرام میں. وہ کہنے لگے پاکستان وہ عجیب ملک ہے کہ جہاں جو شخص بے روزگار ہوتا ہے نا تو کسی عامل کے پاس جاتا ہے، اس عامل کے پاس کہ جسے روزگار نہیں ملی ہوتی اور وہ عامل بن گیا ہوتا ہے. زبردست، اس کو روزگار نہیں ملی ہوتی تو وہ عامل بن گیا ہوتا ہے، اور جو بے روزگار ہے وہ اس کے پاس جاتا ہے کہ بتائیں میں کیا کروں. تو میرے لیے عاملین کو چاہیے یہی مشورہ دیں کہ آپ بھی ایک اور دکان کھول لیں. نیکسٹ کوشچن علی بھائی، مولانا روم نے مثنوی شریف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے انسانی گوشت والا واقعہ جو لکھا ہے وہ اگر کسی حدیث کی کتاب میں ہے تو پلیز اس کا ریفرنس دے دیں ہمیں. خدا نہ میرے منہ میں کچھ کٹواؤ گے، ریفرنس بتا دے. کسی حدیث میں نہیں میرے بھائی، کہانی شریف ہے، مثنوی شریف ہے ہی زیادہ تر کہانی شریف ہے. اور ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے جو کہتے ہیں کہ فارسی کا قرآن ہے مثنوی. انبیاء کی صراحتاً گستاخیاں ہیں اس کے اندر. ہاں ذاتی طور پہ اچھی باتیں بھی ہوں گی، اچھی باتیں تو آپ کو گمراہ لوگوں کی کتابوں میں مل جاتی ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ان کو ایز اے شخصیت پروموٹ کریں گے. وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو واقعہ بتا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ نے کہا مجھے انسانی گوشت چاہیے، تو موسیٰ علیہ السلام اس گوشت کی تلاش میں نکلے. تو حتیٰ کہ ان کو ایک بندہ مل گیا جس نے کہا جی میرے رب نے گوشت مانگا ہے. تو وہ سوچ میں پڑ گیا کہ میں کہاں سے. اس نے کہا جی ایک بوٹی یہاں سے کاٹ لیں، اس کا یہ نہ پسند ہے، یہ کاٹ لیں، یہ کاٹ لیں، یہ کاٹ لیں، یہ کاٹ لیں. اللہ کے پاس پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ تو بھی انسان تھا، تو نے اپنا گوشت کیوں نہیں دیا؟ سبحان اللہ، لعنت اللہ.
یہ نانگے پیر یہ موسیٰ علیہ السلام کو دین سکھائیں گے تو یہ کس کا فیلئر ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کا نہیں، اللہ کا، کیونکہ موسیٰ کا استاد کون ہے؟ اللہ۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کو اپنا نمائندہ بنا کے دنیا میں بھیجا، اس کو نہیں پتا تھا اور وہ نانگے نے سکھایا۔ بیسیکلی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ نانگوں کے پیچھے لگو، کپڑے کپڑے بھی لا دو۔ اچھا یہ کیوں نہیں ہوتا؟ یہ کہتے ہیں فلانے بزرگ بالکل الف ننگے سن، تسی کیوں نہیں ہوندے انہاں دے پیچھے ننگے؟ کہندے انہوں نے شریعت دا قلم اٹھیا سی، کیوں؟ مجذوب سی، شطحیات، بونگیاں، پاگل، قلم اٹھیا سی انہاں تو۔ جس بندے تو قلم ہی اٹھیا ہوا ہے انہوں فالو کر دیو آپ۔ یہ بالکل جھوٹا واقعہ۔ اس طریقے سے ایک واقعہ جی، وہ ایک جگہ سے گزرے تو ایک بندہ کہہ رہا تھا اللہ تو میرے پاس آ، میں تجھے کنگھی کروں، تجھے نلاؤں دلاؤں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو سمجھایا کہ بھی اللہ کی یہ کوالٹیز نہیں ہے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام جو اس کو سمجھا رہے تھے، یہ موسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ کیا شیطان نے یہ پٹی پڑھائی تھی کہ آپ اللہ کی کوالٹیز انہیں سمجھائیں؟ اللہ کی صفات کا تعارف موسیٰ علیہ السلام کو کس نے کیا تھا، کروایا تھا؟ اللہ نے۔ تو موسیٰ یہ کام نہ کرتا تو اور کیا کرتا؟ کہنا جی اللہ تعالیٰ نے کیا موسیٰ بندہ ہی ناراض کرتا ہے۔ باز آ جاؤ، موسیٰ علیہ السلام دی چنڈ نہیں سہ سکتے تسی، بڑیاں چنڈا پینیاں نے موسیٰ علیہ السلام نے۔ اسرائیل دی آنکھ نکلی ہوئی ہے، بخاری مسلم 2 انچ ہے، تو ہڈیاں بھی اکھاں کرنیاں نے موسیٰ علیہ السلام نے کیا بدل داڑے کیا بلاؤ نا کیڑا کیڑا میرے سے واقعات بنتا رہا ہے۔ اچھا یہ سارے واقعات موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ہیں۔ یہ اس لیے ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے، بنی اسرائیل میں اسرائیلی روایتیں اس طرح کی جھوٹی ملتی ہیں۔ اے تفا پیا نا تو انہوں موسیٰ علیہ السلام دا لگ سمجھ جانی سے، تو اس تو پہلے میری ہلکی جی ہے تفی کھا لو کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ بنی اسرائیل میں بھی بنی ہوئی تھی کیا جی؟ او یار چھڑ دے بھائی، کہانی رکھ رہا ہوں آگے چل۔ اس طریقے سے یہ بعض لوگ کہتے ہیں جی غلام مصطفیٰ نام، اب یہ غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب کا میں نے تعارف کیا، کہتے ہیں نام چینج کرے غلام اللہ، کئی لوگ وہ نام چینج کرے غلام اللہ رکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ جیسے وہ یہ توصیف راشدی صاحب کا نام جو ہے یہ توصیف حسین تھا، ٹھیک ہے نا جی۔ ہاں توصیف الرحمان انہوں نے خود چینج کیا ہے، ان کے بھائی کا نام طالب حسین تھا، طالب الرحمان کر لیا۔ یار طالب حسین ہونے میں کون سا مسئلہ ہے؟ کیوں نام چینج کرتے ہیں؟ کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ نام رکھیں۔ میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، یہاں پہ ایک اہل حدیث چوک ہے جہلم میں نا، وہاں میلاد کا جلسہ ہوتا ہے بریلویوں کا، ٹھیک ہے جی، ہر سال جو سالانہ جلسہ ہے وہاں پہ ہوتا ہے۔ ایک دفعہ قرارداد پیش ہوئی کہ اس چوک کا نام میلاد چوک رکھ دیتے ہیں، تو بریلوی عالم جو ان کے اس وقت سنی علماء کونسل کے صدر تھے انہوں نے مخالفت کی، انہوں نے کہا نہیں اس کا چوک کا نام اہل حدیث چوک ہی ہونا چاہیے۔ ان کا کیوں؟ انہوں نے کہا میلاد چوک تے بے شمار ہے جسے میلاد ہوتا ہے، اہل حدیث چوک تے یہی ہے جسے میلاد بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے۔ تے گل ہے کہ تسی نامہ نہ پو، تسی کہو کہ جناب طالب الرحمان ہو کے تے بڑے لوگ توحید بیان کرتے ہیں، میں طالب حسین ہو کے تے توحید بیان کراں۔ علی بھی اگلا سوال ہے، کیا قرآن حکیم کو جزدان میں لپیٹنا ضروری ہے، اور جب اسے دھویا جائے گا تو اس غلاف کا پانی کہاں پہ بہایا جائے گا؟ کیا آدمی اس سے گناہگار نہ ہوگا؟ بس ساڈے کول ہی گلاں رہ گئی ہیں۔ جزدان میں نہ لپیٹنا ضروری ہے سر، کیونکہ جزدان میں لپیٹا ہوا قرآن کھول دے ہوئے بھی 5 منٹ آپ کو چاہیے اس کو بند کرنے کے لیے بھی۔ میں تو کہتا ہوں مسجدوں میں سے جزدان اٹھائے، آپ شوکیس بنوائیں، آگے شیشہ ہو، ڈسٹ پروف، جس طرح سعودی میں آپ دیکھیں پیتل کی الماریاں ہیں، سامنے انہوں نے پلاسٹک شیشہ پلاسٹک لٹکائے ہوئے ہیں، ڈسٹ پروف۔ جزدان میں نہ لپیٹیں۔ اور پھر اگلی بات یہ مصیبت کھڑی ہوگی کہ وہ جزدان کو دھوئیں گے، اس کا پانی کدھر جائے گا؟ سر جو کتاب و سنت کے اندر لکھا ہوا ہے جب اس پہ عمل نہیں کریں گے تو تہاڈا پانی نکلے گا۔ بالکل ٹھیک۔ وہ تو کسی نے نہیں سوال کیا، کوئی مسئلہ نہیں سر۔ کل کو آپ کہیں گے میں جب نہاتا ہوں تو داڑھی شریف سے جو پانی ٹپکتا ہے وہ کدھر جائے، یہ جو مسواک شریف سے جو وہ پانی تھوک بنتی ہے وہ کدھر جائے؟ اے سر شریف شروع اپنے کول رہنے دو، تہاڈی کوئی شاید شریف نہیں ہے، وہ کوئی مسئلہ نہیں، آپ دھو سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں اس کے اندر۔ اچھا میری کسی سے کوئی دشمنی نہیں میرے بھائی، اور آپ کو میں بتاؤں مجھے نجی محفلوں میں لہذا سے میرے ساتھ سب علماء اچھے طریقے سے پیش آتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارا کمپٹیٹر ہی نہیں ہے، کیونکہ نہ اس نے ہماری کوئی مسجد تھیائی، نہ اس نے کوئی مدرسہ تھیایا، نہ کوئی چندہ تھیایا، تو ٹھیک ہے لگا ہوا ہے تو بونکتا رہے، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر کوئی رفع دین کر رہا ہے تو پیچھے ہمارے ہی کھڑا ہے نا، چندہ ہمیں ہی دے گا نا، ہاں، ورنہ اگر میں یہ کام شروع کر دوں جو آپ یہ خطرناک مجھے مشورے دے رہے ہیں مسجدیں بناؤ، تو یہ جناب آپ سوچ نہیں سکتے کتنا یہ وائلنٹ ہوں گے، ہمیں یہ ضرورت نہیں ہے، یہ مسجدیں ہماری مسجدیں بنیں گی انشاءاللہ۔
تو جب وہ بھی اپنے بزرگ سارے اپنے بزرگوں کے پیچھے لگے, صرف ان کا مسئلہ نہیں ہے, سب کا مسئلہ ہے. اور اس کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ, اس کی میں آپ کو آج ٹروتھ بھی ریویل کرتا ہوں کہ پیچھے ریزن کیا ہے. نبیوں کی مخالفت وقت کے زمانے کے لوگ کیوں کرتے تھے؟ وہ کیا کہتے تھے؟ بل وجدنا علیہ آباءنا, ہم نبیوں کی بات اس لیے نہیں مانتے کہ ہم نے اپنے بزرگوں کو اس دین پہ پایا. تو سر جب نبیوں کی دعوت ٹھکرا دی جاتی تھی, ڈائریکٹ نبی جب موجود ہوتے تھے یہ کہہ کے کہ ہمارے بزرگ, تو اب تو نبی موجود بھی نہیں ہے, یہ بیماری ہوئی. مسلمانوں کو کیا بیماری ہے؟ تو چلے کافروں کی تھی. مسلمانوں کو بیماری یہ لگی کہ مسلمانوں نے یہ طے کر لیا کہ یعنی مسلمانوں کے یہ والے علماء ہیں, انہوں نے کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ قرآن و حدیث کا اگر یہی فہم ہے جو انجینئر صاحب بتا رہے ہیں, حالانکہ میں انہی کے ترجموں سے بتا رہا ہوں, تو اس کا تو مطلب ہے سارے بزرگ جو ہے نا وہ کاڑی ہی کرا کے گئے. یہ ان کو پتہ چل گیا. میں جب انجینئرنگ کرتا ہوں تو ان کو کہانی نظر آ جاتی ہے. کس طرح پکڑ کے میں انجینئرنگ کرتا ہوں ایک ایک واقعے کی, یار یہ کیسے ہو سکتا ہے. جب میں کہتا ہوں آپ نے اتنے بزرگوں کے بارے میں مشہور کیا کہ ان کے پیچھے جو نماز پڑھی تو دائیں طرف سلام پھیرا تو سارے حافظ ہو گئے, بائیں طرف والے سارے ناظرہ ہو گئے. سر یہ خواب پورا کرو, بالکل پیچھے سی وہ کیا ہویا ادھر تسی بیان نہیں کیتا, ہوں آندہ کتاب چھاپو نا ادھر بھی لکھا کرو کہ وہ کیا ہویا. وہ میں بیٹھے سجنا, میں کہانی تھوڑی پڑھ لی ہے, ٹھیک ہے. پیچھے میں ایسا تو نظر نہیں آیا کہ ساری کہانی ہے. وہ پیچھے بیٹھا سی, انہیں سجے والوں بھی سنیا, نہ انہوں نے قرآن آتا سی نہ کھبے والوں کو آتا تھا. پھر انہوں نے کہا امام کو چیک کریں, امام کو نہیں سی آتا. سائنس بھی نہ جس چیز کو کرے اور آپ اس کے پیچھے لگ جائیں, الٹا اسے کرامتیں بنانا شروع کر دیں. میں آپ کو ایک لطیفہ سناتا ہوں, ایک مدنی لطیفہ. ہمارے ایک آفس کے کولیگ تھے, وہ میرے ساتھ رہ کے گمراہ ہو گئے. جیسے ہی وہ گمراہ ہوئے, یعنی مراد یہ ان کو سمجھ آئی, تو ان کے عقل کے دریچے بھی کھل گئے. وہ مجھے ایک دن آگے بتانے لگے, مجھے کہنے لگے کہ یار وہ ہمارے محلے میں نا ایک, اور یہ میں بات کر رہا ہوں راولپنڈی کی, راولپنڈی میں چوڑ چوک کے پاس ایک مصریال روڈ ہے. اس روڈ پہ آپ آگے جائیں تو ایک پلی آتی ہے نالے کی, اس کے پاس ہی آگے کر کے ایک ویگنوں کا اڈا تھا. یہ وہ جو چھوٹی سوزوکی ہیں نا, صابن دانی ہیں جن کو ہم کہتے ہیں سوزوکی ہیں, ان کا. وہاں پہ ایک پرانا سا درخت تھا, تو اس کے نیچے ایک فقیر آ کے بیٹھنا شروع ہو گیا کچھ دن. اور وہ ننگ دھڑنگا فقیر تھا, کپڑے بھی نہیں پہنے ہوتے تھے. تو وہ سوزوکی والوں نے اس فقیر کو وہاں سے اٹھایا کہ یار یہاں پہ عورتیں بھی آ کے مطلب سوزوکی میں بیٹھنا ہوتا ہے, اور آپ جیسے اولیاء اللہ جب یہاں بیٹھے ہوں گے تو مسلمانوں کی عورتیں بیچاری کیسے آئیں گی. اے اولیاء دا شارج, مسلمانوں کی عورتیں بھی نہیں جا سکتی اتنے, نانگے پیر. تو ان ڈرائیوروں نے ان کو اٹھا دیا کہ ہماری گاہکی خراب ہو رہی ہے. اچھا وہ اٹھا دیا, اللہ کرنا یہ ہوا کہ 2 یا 3 دن بعد ایک آندھی آئی اور وہ درخت گر پڑا. اب اگلی بات آپ سمجھ آئے, انہوں نے کہا یہ نانگے پیر کو اٹھایا ہے نا, اس وجہ سے درخت گرا ہے. اچھا, تو مجھے آ کے بتانے لگے, مجھے کہنے لگے اس طرح ہوا ہے ایسے. میں نے کہا آپ دیکھیں لوگ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ نانگے پیر کو اٹھایا ہے اس وجہ سے درخت گرا ہے. ڈرائیوروں کی کرامت نہیں ہے کہ اگر ڈرائیور اس کو نہ اٹھاتے اور وہ وہاں بیٹھا ہوتا نیچے آ کے مر جاتا. یہ ڈرائیوروں کی کرامت ہے کہ انہوں نے اٹھا دیا. ہائے 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 ہائے, کون آ, لیکن اس طرف آپ کا دماغ نہیں جائے گا کیونکہ آپ نے نانگوں کی طرف جانا ہے. یہ تو ڈرائیوروں کی کرامت ہے. انہوں نے کہا بھائی جی بابا بچا لیا, ایک بابا رحمت اللہ علیہ ہونے تو بچا لیا ہے, ان بدھا ذلو ہی رہے یا حفظہ اللہ رہے, یہ کسی کا دماغ نہیں آئے گا. تو میں نے کہا جی ایک تو یہ پھکی ہے, دوسرا میں نے کہا جی آپ جا کے فزیکلی وہاں پہ چیک کیجئے گا, وہ درخت ایک دن میں نہیں گرا, اس درخت کو لگی ہوگی دیمک. اور یہ سائنٹیفک فینومینا ہے کہ اگر دیمک لگ جائے گی اور ایک دن میں تو نہیں وہ چاٹتی, کئی مہینے چاہیے دیمک کو چاٹنے کے لیے. قرآن میں ثبوت ہے نا, حضرت سلیمان علیہ السلام جس آسا کے کنارے تھے تو کتنی دیر تک کھڑے رہے, دیمک نے ایک دن میں تو نہیں چاٹا. جب وہ چاٹ لیا پھر وہ نیچے آئے. کوئی پاویں کہ دیمک کوئی ایسی بھی ہوتی ہے جڑی 3 گھنٹے چاٹ لے, اس طرح نہیں ہوتا. اچھا وہ اگلے دن ہو کے آئے تو مجھے انہوں نے بتایا, ان کا یار تیری گل صحیح نکلی ہے, یہ میرا کوئی کرامت نہیں ہے نہ میرا کوئی علم غیب ہے. مجھے تو پتہ ہے کہ یا تو سائنٹیفکلی ویریفائی چیز ہوگی, تو سائنٹیفکلی اس طرح ہی ویریفائی. وہ کہنے لگا جی وہ صرف کھال ہی تھی درخت کی, اندر سے دیمک چاٹ چھوٹ چکی تھی. وہ تو یہ واقعہ ہوتا یا نہ ہوتا, اس درخت کے گرنے کا وقت ویسے ہی آ چکا ہوا تھا. وہ بزرگ کے کھاتے میں ڈلنا تھا جو میں نے ڈرائیوروں کے کھاتے میں ڈلوا دیا. تو پنڈی کے ڈرائیور بڑے کرامت والے ہیں, بزرگوں کو رحمت اللہ علیہ ہونے سے بچا لیتے ہیں. تو مہمات ملائی ہوئی ہیں انہوں نے. علی بھائی درود ابراہیمی افضل ہے یا کوئی بھی مختصر ترین درود بھی پڑھ سکتے ہیں, مثلا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد,
یا کوئی دوسرا درود خضری یا درود قادریہ وغیرہ وغیرہ؟ اے تے تو کولوں لا رہے ہیں قادری اور خضری، انہاں دا کیا تعلق ہے درود شریف نال؟ درود شریف تو وہی ہیں جو نبی علیہ السلام نے تعلیم فرمایا. میں نے درود شریف پہ ڈیٹیل لیکچر دیا، مسئلہ 56 آپ یوٹیوب پہ لکھے درود و سلام کے صحیح فضائل. مجھے وہ ایک لطیفہ یاد آ گیا، عرض کر دو. وہ اگلے دن کسی نے ایک لطیفہ شیئر کرایا ہوا تھا، مجھے وائف نے پڑھایا، اس کو کسی نے بھیجا تھا واٹس ایپ کے اوپر یا فیس بک پہ. میں تو یوز نہیں کرتا، میرے پاس تو سادہ سادہ موبائل ہے. تو وہ اکیلی بیٹھ کے بڑا ہنس رہی. میں نے کہا کیا؟ اس نے کہا یہ لطیفہ. میں نے کہا سناؤ. تو اس میں یہ تھا کہ ایک بندہ جو ہے نا وہ تلوار اٹھا کے نا، آج ویسے انڈیا کے اندر تلواریں عام ہیں، آپ دیکھیں وہاں پہ گاؤں میں جو ڈنڈوں تلواروں سے ابھی بھی لڑائی ہو رہی ہے. ظاہر غریب لوگ ہیں، روٹی نہیں پوری ہوتی تو اسلحہ کہاں سے؟ تو یہ تلوار میں سمجھیے پرانے زمانے کی بات ہے. ایک بندہ تلوار اٹھا کے مسجد میں آ جاتا ہے. مسجد میں ابھی تازہ تازہ نماز ختم ہوئی ہوتی ہے، تو وہ آ کے پوچھتا ہے بتائیں آپ میں سب سے نیک بندہ کون سا ہے؟ تو وہ سارے لوگ نا اشارہ کرتے ہیں ایک بابا جی کی طرف، کہتے ہیں یہ بابا جی ہیں، یہ سب سے نیک ہے. تو وہ کہتا ہے جی چلو بابا جی میرے نال. وہ جاتا ہے باہر اور بابا جی کے سامنے ایک بکرے کو قربان کرتا ہے اس تلوار کے ذریعے، ٹھیک ہے، ان کے قدموں پہ، ان کو آنر دینے کے لیے. لیکن اندر والے یہ منظر نہیں دیکھ رہے. تھوڑی دیر بعد وہ اندر آتا ہے اور اس کے تلوار کے ساتھ خون بھی لگا ہوتا ہے، اور بابا جی بھی باہر ہی کھڑے ہیں. کہنا جی ہوں دسو اس تو بعد میں کون ہے؟ تو وہ سارے کہتے ہیں جی امام صاحب. امام صاحب کہتے ہیں نہیں نہیں میں تو چیک کرنا ایسا میری کیبل نہیں سی آ رہی کہ تہاڈی آ رہی ہے کہ. وہ جو نماز پڑھانے والے امام صاحب تھے وہ کہتے ہیں مسجد میں باقی نمازیوں سے یہ پوچھنے آیا تھا کہ آپ کے گھر کیبل آ رہی ہے کہ نہیں. میری چونکہ کیبل نہیں آ رہی تھی میں وہ پتہ کرنے آیا تھا، میں کوئی نیک نہیں. وہ انور شاہ کشمیری آپ کو پتا ہے بہت بڑے دیوبندی عالم دین تھے اور محدث بھی تھے. ان کے بیٹے جو ہیں عتیق الرحمان شاہ صاحب، جو آج سے 10-12-15 سال پہلے اہل حدیث ہو گئے، پڑھے ہوئے وہ دیوبندیوں کے مدرسے سے تھے. تو وہ اپنے دیوبندی مفتی کے بارے میں بتانے لگے، جس کے بارے میں میرا بھی کلپ ہے، وہ نام لینے کی ضرورت نہیں چونکہ اب ہم نے وہ پالیسی چینج کی، آپ کو پتہ چل جائے گا. عبدالستار عیدی صاحب کے بارے میں جنہوں نے گندی گندی باتیں کی تھی، تو میں نے پھر انہی کی گندی گندی باتوں میں سے الفاظ چن کے ان کو اسی طرح کا جواب دیا تھا، اچھا اچھا کر کے. تو اسی مفتی کے بارے میں وہ خود سناتے ہیں کہ جب ہم ان کے پاس پڑھتے تھے تو ہم ان کو کہتے تھے کہ 4 اماموں کا ذکر قرآن میں کہاں ہے؟ قرآن تو کہتا ہے کہ امام تو پیغمبر ہے. سورہ بنی اسرائیل میں بھی آتا ہے کہ وقت کا پیغمبر جو ہے اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا. سورہ بقرہ میں بھی، سورہ نساء میں بھی ہر شخص جو ہے اپنے امام کے ساتھ، امام سے مراد یا نامہ اعمال ہے یا اس کا لیڈر ہے. نبی علیہ السلام ہی گواہ امت کے خلاف گواہی دیں گے یا امت کے حق میں. تو کہتے ہیں وہ یہ آیت پڑھتے تھے، یہ قرآن میں 4 اماموں کا ذکر ہے. اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا. وہ کہتے ہیں یہ پہلا اولا جو ہے امام حنیفہ ہے، دوسرا اولا جو سر آسرے ہو تسی علماء سے پوچھ کے پوچھ دے. ایک ذمہ دار دیوبندی عالم بتا رہا ہے جس نے خود پڑھا ہوا ہے، وہ کہتا ہے وہ یہ آیت پڑھتے تھے کہ یہ 4 اماموں کا پہلا اولا جو ہے وہ امام حنیفہ ہے، دوسرا امام مالک ہے، تیسرا امام شافعی اور چوتھا امام احمد بن حنبل. حالانکہ یہ ترجمہ کیا ہے اس کا بن رہا ہے خرابی 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 خرابی. دیکھ لیں میری خرابی آپ. اگلا جو سوال ہے سائل کا، سوال سے تو معلوم ہی ہوتا ہے کہ یہ خود کوئی عالم ہے. بہرحال سوال پڑھ دیتا ہوں. چند دن پہلے ہی ہمیں ایک جو ہے ویڈیو سے معلوم ہوا ہے کہ آپ نوجوانوں کی ویڈیوز بنانے جا رہے ہیں تاکہ علماء کرام کی مزید بینڈ بجائیں اور کہیں کہ دیکھو دیکھو یہ ہیں تمہارے معتقدین جو میں نے توڑ دیے. تو وہ کہتے ہیں کچھ تو خدا کا خوف کریں اور عوام پر رحم کریں. یہ ہم ویڈیوز کو ٹک ٹاک کی ویڈیوز نہیں بنانے جا رہے، وہ بھی جن لوگوں نے بنوائی ہیں اپنی مرضی سے بنوائی ہیں اور بھگت رہے ہیں، اپنی کی ہوئی ان کی آگے آ رہی ہیں. سوال ہے کیا کسی کا وائی فائی اس کی اجازت کے بغیر پاسورڈ کھول کے استعمال کر سکتے ہیں؟ سبحان اللہ، بڑا چنگا کام کر رہے ہو. وہ کوئی سوال پوچھا کرو یار، تانوں نہیں پتا. مجھے جب یہ سوال پوچھتے ہیں میں اسے پوچھتا ہوں یار تسی دسو نا. اچھا یہ مسئلہ آ رہا ہے، وہ اس دن شیخ رشید صاحب جو ہمارے ریلوے کے منسٹر ہیں نا، وہ بتا رہے تھے کہ وہ بڑے بڑے اسٹیشنز کے اوپر نا انہوں نے وائی فائی فری کر دیا ہے.
تاکہ وہ لوگ انتظار کر رہے ہوتے ہیں ٹرین کا تو فارغ بیٹھے ہوتے ہیں. پہلے لوگ کتابیں پڑھتے تھے, اب وہ چھتر موبائل نکال کے یوں کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے, چھتر میں اس واسطے کہنا کہ میرے کو نہیں ہے نا, میں یہ نہیں کہ میں غریب ہاں, میرے کو 500 والا موبائل, سکون دی زندگی. اچھا وہ چارجر تو پچھلی گورنمنٹ نے لگوائے تھے, انہوں نے کہا ہم وائی فائی بھی دے دیتے ہیں تاکہ بیٹھ کے یوٹیوب دیکھیں. اب کیا ہوا ہے کہ پورے شہر کے غربا وہاں پہ جمع ہو گئے ہیں, وائی فائی تو بغیر پاس ورڈ کے ہے. جن کے لیے ہے وہ تو بیچارے یوز نہیں کر پا رہے, اور 10 روپے کا پلیٹ فارم بھی کوئی لے کے تو 100 روپے کا وہاں پہ یوٹیوب استعمال کر کے 1000 روپے کی چلا جائے تو کوئی مہنگا نہیں ہے. اب وہ کیا پتہ لگتا ہے, پلیٹ فارم پہ کوئی بندہ بیٹھا ہو گیا جی میں ٹرین آنی ہے انتظار کر رہے ہیں, وہ لنگ جائے اس تو اگلی کا انتظار کرنا شروع کر دے. تو اس طریقے سے لوگ جو ہے نا وہ یعنی پاسورڈ یوز یعنی کر رہے ہیں, یہ حرام ہے. گورنمنٹ کا بھی کوئی اس طرح یوز کرتا ہے کسی کی اجازت کے بغیر, یہ حرام ہوگا. اور نے یہ بھی ڈیسیژن کیا کہ ہماری دفتری زبان جو ہے نا اردو ہونی چاہیے, اور اس کا جو نوٹیفیکیشن نکلا ہے وہ بھی انگلش میں نکلا ہوا ہے. اور ہمارے دفتروں میں بھی کئی دفعہ آئے ہیں نوٹیفیکیشن, اور وہ لکھا ہوتا ہے کہ انشاءاللہ کر دیں گے. صحابہ کرام اشک بار آنکھوں سے کہ ہم کعبے کو دیکھ نہیں پائے, 6 سال کے بعد موقع آ رہا تھا کعبے کی زیارت کا, اور وہ صرف کعبہ نہیں تھا, ان کے لیے آبائی وطن بھی تھا, وطن اصلی بھی تھا. تو سر ادھر تو ہونا چاہیے تھا. جیسے ہی صحابہ کی آنکھوں میں آنسو آئے, کعبہ خود اڑتا ہوا طواف کرنے کے لیے آ گیا. سر کعبے کا یہ حق تھا کہ رسول اللہ کا طواف کرتا آ کے, وہ تواڈے بابیاں نوں کسی نے کھنگن نہیں دینا. تسی کہندے ہو جی طواف کردا ہے, زیارت کو آتا ہے کھیت مٹی, جھوٹ مار دیو, سب جھوٹ ہے. اب ظلم یہ ہے کہ یہ بندہ اپنے آپ کو شیخ الحدیث کہتا تھا, یہ کس حدیث سے اس نے یہ کہانی نکالی جو فضائل حج میں ڈالی ہے؟ تو پھر مجھے یہ کہنے کا تو حق ہے نا, مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. یہ تو کہانی چھوٹی ہے, اس تو بڑی کہانی کشف المجوب میں لکھی ہوئی ہے کہ بایزید بستامی جب حج کو گئے تو کعبہ ہی غائب تھا. وہ کہتے نہیں, وہ کہنے کا مقصد ہے کہ کعبے کی عمارت تھی, اندروں روح نکل گئی سی. اچھا کہتے ہیں میرا حج نہیں ہوا. اگلی دفعہ گئے تو کہتے ہیں میں نے کعبے کو بھی دیکھا اور کعبے کے رب کو بھی دیکھا. دیکھو کہانی کی ڈیوٹی, خواب نہیں بیداری. اور سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 143 ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. تو ان کو کل بتا رہا تھا, پرسوں کیا ہوا, یہ عثمان بھائی نے کل چائے منگوائی تھی, کل تو وہ چائے یعنی نا اس میں چینی تھوڑی زیادہ ڈال گئی تھی, تو انہوں نے کہا میں واپس نیچے بھیجتا ہوں. میں کہا جناب مہربانی کرو واپس نہ بھیجنا, تھوک پا کے بھیجے گا جی. یہی ہوتا ہے, لوگ غصہ نکالنے کے لیے یہی کرتے ہیں. یعنی ہوٹلوں پہ بھی اگر آپ نے دوبارہ بھیجا نا کہ یار بھیجیں, وہ کہتے اچھا تنوں میں بھیجنا وا, تھوک پھینکتے ہیں, گول کے وہ بھیج دیتے ہیں, کیونکہ وہ ڈائریکٹ تو آپ غصہ پہ نہیں نکال سکتے, اس طرح نکالتے ہیں. یہ اسی طرح آفیسرز کے ساتھ بھی کرتے ہیں. یہ جن آفیسرز کو بڑا ایک تکلیف ہوتی ہے نا کہ جی ہم یہ جناب ان کو اس کو کبھی کسی جو ہے ویٹر کو جھاڑ دینا, کبھی کک کو جھاڑ دینا, کبھی یوں کرنا وہ کرنا, وہ یہ نہیں صحیح ہے, یہ پکوڑے میں نمک کم ہے, نئے بنا کے لاؤ. وہ اگلے جو پکوڑے سر بنا کے لاتا ہے نا, اور تھوک والے پکوڑے ہوتے جی, وہ اپنا غصہ اسی طرح ہی نکالتے ہیں, کہتے کھانا بچاؤں. یہ میں آپ کو بالکل ریالٹی بتا رہا ہوں, کیونکہ میں سب لوگوں کے ساتھ رہتا ہوں, مجھے فیڈ بیک ملتا رہتا ہے. تو میں نے تو کبھی آفس کے ڈرائیور کو بھی تو تڑا کر کے بات نہیں کی ہے. حضرت عمر نے تو نہیں کہا کہ میں اتنا عرصہ رہا ہوں, مجھے تو ایسی حدیث کوئی نہیں پتا ہے, تسی دو کہانی کرا رہے ہو, فوراً رجوع ہے, میں تو اتنا بڑا امام ہوں, مجھ سے تو کوئی حدیث آخر چھپی ہوئی نہیں ہوگی. اب اگر کوئی حضرت عمر سے بڑا اپنے امام کو سمجھتا ہے نا, تو وہ پھر یہی کافی ہے یہ بتانے کے لیے, کیا بتانے کے لیے, کہ مرنے سے پہلے ہے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. کتابوں کا دین اور ہے, بابوں کا دین اور. ٹھیک ہوگا جی, کتابوں کے مسائل اور ہے, بابوں کے مسائل اور. مسائل وہ فقہ والے مسائل بھی, پنجابی والے مسئلے بھی, اور کس ہاں جہاں بھی ہے بابا, تو اپنے ایک جہاں میں ایک جہاں ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا جی, اس کا ایک اپنا ہی وکھرا ہی جہاں ہوتا ہے. ہاں جی, وہ وکھرا ہی جہاں ہے جی, ظاہر ہے جی وکھرا جہاں ہے, ظاہر ہے اس جہاں دا اینا چیزوں میں کوئی تعلق نہیں ہے. اس کوشچن ہے, بعض بزرگوں کا دعویٰ ہے کہ درود شریف کی کثرت کرنے والے کا کفن مرنے کے بعد بھی میلا نہیں ہوتا. اگر یہ بات درست ہے تو روزانہ کتنی مرتبہ پڑھنے سے یہ فضیلت حاصل ہو سکتی ہے؟
سر یہ اگر کوئی وظیفہ ہو بھی نا اور آپ پڑھ بھی لیں تب بھی یہ نہیں مانیں گے، اس لیے جب تک آپ ان کے فرقے میں نہ آئے. یہ کہتے ہیں بقیہ غرقت میں جو دفن ہے وہ جنتی ہے، تو بریلویوں سے کہیں کہ شیخ زکریا کاندلوی بقیہ غرقت میں دفن ہے مدینہ شریف میں، فضائل اعمال والے. وہ کہیں گے وہ تے پاویں جتنے مرضی دفن ہوئے. تو فضیلت تو یہ کبھی بھی نہیں حاصل ہو سکتی. یہ فضیلت حاصل کرنے کے لیے پہلے آپ کو فرقے میں آنا پڑے گا. ہر چیز کی کہانی چل رہی ہے بھائی جی. اب جب وہ کہانیاں ڈسکور ہوتی ہیں نا، وہ کہتے ہیں یار علی دے پٹھیاں پٹھیاں گلاں کرتا ہے. میں پٹھیاں گلاں پٹھے کام تسی پا کے گئے ہو. میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے، انجینئر محمد علی مرزا گندی مکھی. میرے پہ سوال آیا تھا کہ آپ جیسے مکھی گند پہ بیٹھتی ہے نا، آپ ہمیشہ گند پہ بیٹھتے ہیں. تو میں نے اس کا جواب دیا تھا کہ میں اس کو ایکسیپٹ کرتا ہوں، صرف یہ بتا دیں یہ گند پھیلایا کس نے تھا. میں تو اس گند پہ پھیل رہا ہوں نا. تو آپ کہیں کہ یہ گند ہمارے ابوں نے پھیلایا تھا، ہمارے بابوں نے، ہمارے بزرگوں نے. بس میری یہی کامیابی ہے. میں گندی مکھی باندھنے کے لیے تیار ہوں. آپ کہتے ہیں یہ سارا گند ہمارے بزرگ کر کے گئے تھے، تو میری یہی تو کامیابی ہے. یہی تو آپ کو منوانا چاہتا ہوں میں کہ گند انہوں نے کیا تھا. تو لوگ پھر مجھے گندی مکھی نہیں کہیں گے، وہ کہیں گے گند تو آپ کے بزرگوں نے کیا. یہ تو صاف کر رہا ہے اللہ کے فضل سے. یہ بڑی ہستیاں تھیں، انہوں نے اپنے مزار لال کرنے کے لیے نا ان بزرگوں کے پہلے بنائے. یہ جو تاج محل ہے یہ کسی بزرگ کا مزار ہے. سعودی عرب میں میرے ابا جی گئے تو وہاں پہ سعودیہ والوں نے نا رمضان کا ایک اشتہار، وہ کیلنڈر جیسا چھاپتے ہیں، وہ چھاپا ہوا اور اس پہ تاج محل کی تصویر تھی. تو ابو نے ان سے پوچھا کہ یار یہ تاج محل، انہوں نے کہا جی یہ مسجد ہے. ان کا مسجد نہیں جی مزار جے. انہوں نے سارے ریٹریو کیتے، انہوں نے پتہ ہی نہیں سی مزار ہے. اور مزار بھی نور جہاں کا، شاہ جہاں کی بیوی کا مزار، ٹھیک ہے نا. کیا نام تھا جی؟ دیکھو بابا جی نے پتا ہے، منو نہیں پتا، تو میری فیلڈ نہیں ہے نا. کیا نام جیسے ممتاز محل. اچھا تو وہ تاج محل اس کا مزار بنا ہوا ہے. اب اس کے مزار کو حلال کرنے کے لیے پھر دو چار بزرگاں دے، انہوں نے کہا سانو بھی تھوڑا بہت کر دیو نا، تھوڑا چونگا سانو بھی دیو. اس طرح مزار بن گئے. امام غزالی کا مزار بنا ہوا ہے، ٹھیک. حالانکہ شافعی وہ ہیں جن کی فقہ میں مزار بنانا حرام ہے. اس سے بڑھ کے شیعہ کی فقہ کے اندر مزار بنانا حرام ہے. مولانا اسحاق صاحب نے شیعہ کی فقہ کی کتابوں کے ریفرنسز بیان کیے ہیں. ان کے آئے میرے ساتھ مناظرہ کریں آپ. اور سارے مزار شیعہ نے بنائے ہوئے، ان کی فقہ میں تو حرام ہے. اور لیکن کیا کچھ ہو رہا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ کتابوں، اسی لیے ہم کہتے ہیں علمی کتابی بنے. آپ علمی کتابی بنیں گے تو آپ ان چیزوں سے بچ جائیں. وہ جدر ہے جس کا جتنا داؤ لگا ہوا ہے لگا رہے ہیں. کیا آپ ایک ریڑی بان کو سمجھتے ہیں؟ صبح کے وقت وہ اللہ کا نام لے کے بیٹھتا ہے، لیکن وہ سامنے داغی پھل اس طرح سجانا شروع کرتا ہے تو وہ آگا. اور لیکن اس سے کیا وہ کہتا ہے ساڈے حکمران بڑے پیڑے نے، سب تو بڑا پیڑا تو ہے، تو وہ ہوتا تو اس تو بڑا پیڑا ہوتا. ٹھیک ہے. آپ تو نہیں، ایک میں جس چیز سے گزروں کہ ایک بندے کو اس نے مجھے لفافہ دیا، مجھے کہا نہیں پاؤ نہیں چون کے. میں نے کہا یار یہ کون سا نیک آدمی ہے. میں نے چون کے امرود ڈالے. اچھا اس نے پیچھے ایک لفافہ لٹکایا ہوا تھا گندے امرودوں کا نا، تو اس کو میں نے تولنے کے لیے دی نا، اس نے یوں نیچے رکھی ہوئی تھی وہ تولنے والی ترکڑی، وہاں پہ لے کے گیا، اسی دوران اس نے چینج کر دیا. لیکن اسی انجینئر صاحب ہے نا، میں تسلی کرتا ہوں جو انہیں گنڈا ماریاں سب کچھ کر لیا. میں کہ جناب منو دیو. میں نے اس کی گریں کھولا. میں نے کہا یہ تو بھائی تبدیل ہو گیا مجھے لگتا ہے. وہ میرے والے کدھر گئے ہیں؟ وہ کہتا نہیں دے دو، میں ہوتا ہوں دینا. اس کی بجائے اگر میں انہوں کہتا یار یہ تو کہ کی میں نے یہ نہیں کہا. میں نے اس کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیا. اس نے پھر مجھے خود چن کے صاف صاف ڈال دیے. اچھا یہ اکثر لوگ جو ہے نا وہ کہتے ہیں ہم نے چننا نہیں ہے بغیر چنے ہوئے، تو میں ان کو کہتا ہوں ٹھیک ہے آپ ڈالیں. یہ میں آپ کو فروٹ خریدنے کا طریقہ بتا رہا ہوں. آپ ڈالنے دیں ان کو، جب وہ ڈال لیں نا، ورنہ اگر آپ کہیں گے نا میں چننا ہو کہنا کرنا لفافہ چلنا سی تو، وہ ڈال لیں نا تو ظاہر ہے کہ اس نے 10 دانے ڈالے ہیں، 3 ہی اس نے داغی ڈالے ہوں گے یا 4، اس سے زیادہ نہیں ہوتے. اسی میں انہوں نے حرام کمانا ہوتا ہے. تو آپ وہ 3-4 ایک ایک کر کے ان کو کہ یار وہ ہوئے تو غلطی نہ لگتا ہے خراب آ گیا اے کوئی اور کر دیو کر کے میں نے اس طرح کیا، وہ سارے تبدیل ہو جاتے ہیں. یہ طریقہ ہے. اگر آپ پہلے پینا پا کے پہ جاؤ گے اوور کے کا ادھر کرنا لفافہ ہو جا کسی کو، پھر تانوں کسی نے نہیں سودا دینا. انہوں پان دیو، پا لوے، گنڈ کھولو، جو خراب ہے وہ پیس پکڑائے، جو 1-2 اچھے ہیں اس کی تعریف بھی کریں کہ یار بڑے اچھے پائے نے، اے وچ کوئی غلطی نہ لا گیا ذرا دیکھنا اینو کر دو. اس واقعے میں آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانی دکھائی. ایک رزلٹ تو یہ نکلا. دوسرا رزلٹ یہ نکلا
کہ کوئی پیغمبر بھی خود سے مردہ نہیں زندہ کر سکتا. یعنی اگر یہ حضرت ابراہیم خود کر سک رہے ہوتے تو اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کرتے, ایک خود ذبح کرتے ان کو زندہ کر لیتے, جیسے شیخ عبدالقادر جیلانی نے کیتا ہے. ہاں میں چوبا تے نال مارنا ہے. وہ کہتے ہیں جی وہ شیخ عبدالقادر جیلانی کو ایک عورت ملنے کے لیے آئی تو وہ خود مرغی کھا رہے تھے اور اس عورت کا بچہ جو ان کا اسٹوڈنٹ تھا وہ روکی سوکھی کھا رہا تھا. تو اس عورت کے دل میں بات آئی کہ یہ کیا, نہیں خود مرغا کھا رہے ہیں اور میرے بچے کو یہ کھلا رہے ہیں. تو انہوں نے اس کے دل کا حال بانپ لیا. کہانی تے کہانی کہتے جب انہوں نے مرغی کھا لی نا تو جتنی ہڈیاں وہاں پڑی ہوئی تھی نا اس کے اوپر انہوں نے ہاتھ پھیرا اور کہا اللہ کے اذن سے زندہ ہو جا. یہ جو شریف لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں قم باذن اللہ. جو بدماش قسم کے بزرگوں کے ماننے والے وہ کہتے ہیں انہوں نے کہا قم باذنی, میرے حکم تو زندہ ہو جا. ہاں تو مرغا جو ہے نا وہ زندہ ہو کے تو وہ کٹ کٹ کٹانگ کرتا ہوا وہاں سے بھاگ گیا. انہوں نے کیا کہ جدو تیرا منڈا اس لیول تے پہنچے گا نا وہ بھی کوکڑ کھا لے. یعنی جب تیرا بیٹا بھی اس بزرگی پہ پہنچ جائے گا نا اب وہ بھی پھر مرغا کھا لے. تو جان کی مان پاؤں تو عرض کروں کہ ہمارے نبی علیہ السلام تو پوری زندگی روکھی سوکھی کھاتے رہے. ٹھیک ہے, اور آپ ان بزرگوں کے بارے میں کلیم کرتے ہیں کہ یہ نبی کے طریقے پہ تھے. تو نبی علیہ السلام کا یہ طریقہ تھا, اس طریقے سے وہ ایجوکیٹ کیا کرتے تھے لوگوں کو. ویسے نبی علیہ السلام سے مرغی کھانا بھی ثابت ہے, بخاری مسلم میں حدیث ہے, لیکن شاید وہ ایک دفعہ ہی مرغی کھائی ہوگی آپ نے. آپ کی زندگی تو بڑی یعنی فقر کے اندر گزر رہی تھی. مرغا پہلے ہی دستا او تھوڑے بزرگ نہیں دس سکتے, میں فارمولا لکھ کے دیا نا اینج بھی تکتے رہن قیامت تک نہیں پڑھ سکتے. سمجھنا تو دور دی گل ہے, ریسائٹ نہیں کر سکتے مکینیکل انجینئرنگ دا فارمولا. پرانیاں گلاں, پرانے بزرگ, پرانے فرقے. ٹھیک ہے, ہوں تو میں کہنا 40 میں انہوں کی برسیاں بھی ہو چکی ہیں, ختم. مانے نا, یہ آپ کو کتنا عرصہ کہتا سی کہ نبی علیہ السلام کا سایہ نہیں تھا تو ہم نے اس کی بھی انجینئرنگ کر دی کہ یہ جو بال مبارک آپ زیارت کرواتے ہیں تو ان بالوں کے اوپر ہم ٹارچ روشن کرتے ہیں, اگر سایہ نہ ہوا تو آپ کی بات ٹھیک ہوگی. اور یا پھر وہ بال جالی ہیں, سارے جالی نکل آن گے, وہ بال نہیں جالی, کئی جالی بھی ہوں گے, ہمیں نہیں پتا, آپ کی بات جالی ہے. اچھا اس کا جواب بھی انہوں نے نکالا جی. کئی پھر مولوی میدان میں اترتے ہیں کہتے ہیں ہم جواب دیتے ہیں اصل میں جب وہ جسم عطر کے اوپر تھے نا اس وقت سایہ نہیں تھا, جب الگ ہوئے تیرے تے 295 سی میں لواواں گا. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے مبارک جسم سے بال ٹوٹ جائے تو اس کی برکات ختم ہو جاتی ہے. اس کی والی بات منحوس آدمی اوے منحوس. یہ مجھے اس نے کہا تھا نا ایک بندے نے, منحوس نے تم ہے, تیرا ہے عقیدہ. اور وہ اکیلے آگے جا کے کافروں کے لشکر میں گھس گئے, صحیح بخاری کے الفاظ ہیں, اور انہوں نے کہا کہ میں تو احد کے میدان میں سے جنت کی خوشبو پا رہا ہوں. اور کئی کافروں کو انہوں نے جہنم واصل کیا اور اینڈ پہ خود بھی شہید ہوئے. اور بخاری کے الفاظ ہیں کہ ان کے جسم پہ اتنے زخم لگے تھے کہ ان کی شناخت بھی نہیں ہو رہی تھی. اور صحابہ کہتے ہیں جب ہم نے زخم گنے تو 80 سے زیادہ زخم ان کے پورے جسم پہ لگے ہوئے تھے, جس میں چہرہ بھی بگڑ چکا تھا. یہ اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ فلانے دا موت وقت چہرہ بگڑ گیا. چہرہ بگڑنے سے کیا ہو جاتا ہے؟ جنگوں کے اندر صحابہ کے مسلے ہوئے ہیں, ناک, کان, آنکھیں تک نکالی گئی ہیں. وہ تو آخرت کی زندگی کا تعلق ہے. دنیا میں کسی کا چہرہ بگڑ گیا, کسی کی لاش کے چیتھڑے اڑ گئے, اس سے یہ تو نہیں ہوا کہ وہ کوئی مطلب اولیاء اللہ میں سے نہیں ہے. ضروری ہے اولیاء اللہ وہی ہوں جو پوری زندگی آپ کو تو درباروں میں بھیجتے رہیں اور آخری وقت میں جب بیمار ہوں تو آغا خان میں داخل ہوں, وہاں پہ مہنگا علاج کروائیں, اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں جی چہرہ بڑا نورانی سیدھی لگتا ہے ستے نے. ظاہر ہے کوئی عام بندہ بھی آپ نے اس کو کبھی سوئی ہوئی حالت میں تو نہیں دیکھا ہوتا. مجھے بتائیں جتنی بھی سیلیبریٹیز ہیں چاہے علماء میں سے ہوں یا کوئی اور, ان کو آپ نے کبھی سوئی ہوئی حالت میں دیکھا ہے؟ یا جب وہ تازہ تازہ نہا کے نکلتے ہیں تو آپ نے کبھی دیکھا ہے؟ وہ تو آپ کسی بندے کو بھی نہلائیں اور اس کو پیارے سا اس کو کنگھی شنگی کر دیں اور اس کا چہرہ صاف کریں تو وہ لگتا ہے کہ لگتا سی انجی ستے ہیں تو انجی لگنا ہے. اس میں کیا مطلب تعلق ہے؟ عجیب لوگ. وہ اسی طرح وہ جس کو بھی آپ دیکھیں اسی طرح ہی لگتا ہے. ٹھیک ہے جی, چہرہ نورانی تھا. ظاہر ہے وہ اب
نلا دھلا کے آپ نے ان کو رکھا ہے تو وہ اس طرح ہی نظر آئیں گے. ہاں ایک 1.5-2 ہفتہ پیا رہنے دو باہر تے پھر پتہ لگ جائے گا کتنا کو نورانی ہے. حضرت عمر نے اپنے ہاتھوں سے کون سی جنگیں لڑی ہوئی ہیں؟ رومن اور پرشین امپائر کے خلاف تو کوئی جنگ نہیں لڑی. بدر و احد اور خندق لڑی ہوئی ہے. اسی لیے عبداللہ بن عمر کو یہ جملہ یاد تھا تو انہوں نے اپنے باپ کا ہی جملہ ریپیٹ کیا کہ میں اس کو کہوں. قاسم بھائی کتنا پوائنٹ کی بات ہے, اپنے باپ کا جملہ ہی انہوں نے ریپیٹ کیا کہ تم لوگ تو وہ جن کو ہم نے اسلام کی خاطر مارا ہوا ہے. کیونکہ حضرت عمر کے الفاظ کیا ہیں کہ اگر میری موت جلدی ہو گئی تو میرا یہ حکم ہے کہ خلافت کا فیصلہ ان 6 افراد میں ہی طے ہوگا جن سے رسول اللہ اپنی وفات تک راضی رہے. پھر فرمایا اور مجھے خوب معلوم ہے کہ بعض لوگ اس امر خلافت میں تان کریں گے اور یہی وہ لوگ ہیں جن کو میں نے اسلام کی خاطر ان کے قبول اسلام سے پہلے اپنے ہاتھوں سے مارا بھی ہے. ٹھیک ہے. اور پھر وہ اس کے بعد کہتے ہیں پس اگر وہ لوگ واقعی ایسا کریں یعنی خلافت میں تان کریں تو جان لینا کہ وہ اللہ کے دشمن, کافر اور گمراہ ہیں. اس کی معصومانہ سی کوئی تشریح کر دے اس حدیث کی. ٹھیک ہے. یہ صحیح مسلم میں 1258 ہے. ٹھیک ہو گیا نا جی. تو سر خلفائے راشدین کا شیعہ تو یہاں بیٹھا ہوا ہے, آپ کون سے خلفائے راشدین کو لے کے؟ میرا خیال ہے ان کے خلفائے راشدین جو ہیں پتہ کون ہے؟ امیر شام ہے, مغیرہ ابن شعبہ ہیں, عمر بن عاص ہیں اور بسر بن ابی ارطاء ہیں. ان 4 کو یہ خلیفہ راشد شاید سمجھتے ہیں. نہ سر, خلیفہ راشد ابو بکر, عمر, عثمان و علی ہیں. ان کے نام بھی ذرا ان سے پوچھ لیں. ویسے جب حقچار یار کہیں نا ان سے پوچھ لو یہ حقچار یار کون کہہ رہے ہیں. صحیح بات ہے, پوچھا کرو انہاں کو. حقچار یار تے ہیں نا جنہاں دی حدیثاں نے بخاری مسلم میں, یہ کن حقچار یار کو لے کے چل رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے ان کے حقچار یار کچھ اور ہو. تو آٹا گوندنے کے لیے ہلنا تو پڑے گا, تو کہیں تو ایک جگہ فکس کرنی پڑے گی نا. تو اس طرح کے اعتراضات یہاں پہ آپ دیکھ لیں, پولیٹیکل لیڈرز جب تک زندہ ہوتے ہیں ایک دوسرے کو وہ القابات دیتے ہیں. جیسے ہی وہ لیڈر مرتا ہے نا تو اس کے مخالفین بھی اس کے لیے وہ کلمات بول رہے ہوتے ہیں. بندہ کہ اندر یار ایڈا وڈا سرمایہ ایڈا امت تو اٹھ گیا. دیکھ لیں بے نظیر بھٹو کو پی ٹی آئی, نون لیگ اور پیپلز پارٹی سارے شہید نہیں کہہ رہے ہیں. تو جب تک وہ زندہ تھی تو کیا کہتے تھے؟ کیا کیا الفاظ, گندے الفاظ استعمال کرتے تھے. وہ مکافات عمل ہو رہا ہے. جن لوگوں نے اس زمانے میں بے نظیر کے ساتھ وہ برا سلوک کیا ہے نا, باقی ہمارے ان سے علمی اختلاف اپنی جگہ, آج انہی لوگوں کو مکافات عمل ہو رہا ہے. وہی کچھ ان کو بھی بھگتنا پڑ رہا ہے. یہی لوگ تھے جو ان کو غدار وطن کہا کرتے تھے. آج ان کو دوسرے لوگ غدار وطن کہہ رہے ہیں, اور جو آج کل گلے پھاڑ کے کہہ رہے ہیں نا ان کی باری بھی آنے والی ہے. یہ مکافات عمل ہے. تو مرتے ہی نہ انسان عزت والا ہو جاتا ہے کیونکہ سامنے موجود نہیں ہوتا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ نبی الاسلام کی عزت اس وقت تک ہے ان سو کالڈ عاشقین کی جب تک وہ سامنے نہ, جب وہ آئیں گے نا وہ تو کہیں گے یہ بھی غلط ہو رہا ہے. میں نے جو اللہ تعالیٰ نے دماغ میں بات ڈالی ہے کہ مولا علی 5 سال تک کوفہ رہے ہیں, کتنے میلاد کے جلوسوں کی انہوں نے جو ہے وہ مہمان خصوصی تھے. یہ ذرا بریلویوں سے پوچھیں نا, ایسے منہ کھول کے بیٹھ جائیں گے, ان کو بھی پتہ چلے گا یار یہ کیا پوچھ لیا. تو سمپل سوال ہے بھئی, علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. تو یہ کہتے ہیں نا جی وہ جبرائیل جھنڈا لے کے آئے تو ایک ادھر لگا تو ادھر لگا. بھئی جبرائیل لے کے آئے سن, مولا علی نہیں پتہ لگا کہ جبرائیل جھنڈا لے کے آئے تو میں بھی کوفے دی اپنی مسجد باری جھنڈا لاواں. چلو لائٹنگ نہیں سی ہو سکتی اس ٹائم, لائٹنگ نہیں تھی, جھنڈے تو لگ سکتے تھے نا. حضرت علی تو خود رسول اللہ کا جھنڈا اٹھا کے جنگ بدر میں, احد میں آگے چلا کرتے تھے. تو آپ نے کتنے جھنڈے اٹھائے ہیں میلاد کے؟ کوفے کے 5 جلوس تو نکالے ہوں گے نا, 5 دفعہ تو ربیع الاول آیا ہوگا نا, ہے کر دیں گے. تو جب تک آپ کریٹیکل انالیسز نہیں کرتے نا لوگوں کو بات نہیں سمجھ آتی کہ یہ بات کیا ہو رہی ہے. تو یہ میں آپ کو بالکل وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ آج نبی الاسلام آ جائیں, انہوں نے کہنا یہ وہ ہے ہی نہیں پیغمبر, نہیں مانیں گے. یہ بہت امت کا جو حال ہو چکا ہے نا, پھر لوگ کہتے ہیں نا میٹھی میٹھی باتیں کریں. کیا چھوڑا ہے آپ نے میٹھی بات کرنے کے لیے؟ میٹھی بات تو اس وقت ہو سکتی ہے جب نبی الاسلام مسجد نبی میں بیٹھے ہوں, سب حشاش بشاش چل رہے ہوں, سارے ایک نبی کی بات مان رہے ہوں, کوئی دوسری بات نہ کر رہا ہو. جو مسئلہ کنفلکٹ ہے جا کے رسول اللہ سے کہیں, رسول اللہ کہنے یہ یوں نہیں یہ یوں ہے تو بات مان لیں. یہ وہ دور ہے کہ اس میں یہ پاسبل ہے؟ اٹ پٹو تو ایک مولوی ملتا ہے, نواں مسئلہ تو ہم دستا ہے. ہاں کدھر جائے بندہ؟ اور جب جا کے آپ کو بتاتے ہیں کتاب اللہ سنت میں لکھا ہوا ہے, وہ آگے سے کہتے ہیں جی ہم نے تو آج تک سنا ہی نہیں.
بھائی آپ نے سنا اس لیے نہیں ہے کہ نہ آپ نے کتاب اللہ اور سنت پڑھی نہ آپ کے بزرگوں نے پڑھی. جب انہوں نے پڑھا نہیں تو انہوں نے سننا کی تسی سنانے لئی کوئی نہیں سی نا. یوٹیوب حافظہ اللہ ہی کوئی نہیں سی کہ تو سننا سی انہوں نے. یہ تو آج ہے نا کہ زمین نے اپنے خزانے اگل دی ہیں, ورنہ ہماری بھی یہ دعوت اسی پلیٹ فارم پہ دفن ہو جانی تھی. اتنے شہروں میں ملکوں میں جو آگ لگی ہوئی ہے کہ جناب وہ ایک منڈا آیا جی اور جی وہ کسی نے نہیں چھڑتا جی, ٹھیک ہے, یہ کچھ ہونا تھا. یہ منڈے نے بہت پہلے آ جانا سی, یوٹیوب ہوتی تھے. کئی منڈے آئے بیچارے ٹر گئے رو پٹ کے, کیونکہ ایک علاقے سے باہر نہیں تھی آواز نکلتی. آپ یہ جہاں پہ جو بڑی عمر کے لوگ بیٹھے ہوئے ان سے پوچھیں, جب یہ لوگ چھوٹے چھوٹے تھے تو باقاعدہ ٹانگوں میں بسوں میں لوگ لٹک کے جاتے تھے کہ جی فلاں گاؤں میں ایک مولوی آیا ہے, فلاں شہر دا بڑا اچھا بولتا ہے, سننے کے لیے. اور وہ سال میں یا 2 سال بعد یا 5 سال بعد ایک دفعہ اس نے آنا ہوتا تھا, شاید پوری زندگی دوبارہ نہ آئے. لیکن آج تو آپ کو جانا ہی نہیں پڑتا, آپ نیٹ چلائیں اور کہیں جی انجینئر صاحب کو ہم نے گھر بلانا ہے, ہم حاضر ہو جائیں گے, کیا ہوگا میرے آقا. یہ ہے برکت. یہ کہتے ہیں جناب پہلے کیوں نہیں ہوا, پہلے ہی کچھ ہوتا تو یہ کچھ بھی دیکھ لیندے, پہلے یہ کچھ تھا نہیں نا. ہاں اگر ہم کو ایسی بات لے آئیں جو ان کتابوں میں نہ لکھی ہو, وہ آپ ہمیں آ کے پکڑیں. کتابیں پہلے کی تھیں, اب اس پہ غصہ اپنے مولویوں پہ کھانا چاہیے کہ انہوں نے نہیں آپ کو بتایا اس میں کیا لکھا ہے, یا جو بتا رہا ہے اس پہ کھانا چاہیے کہ تو نے مجھے کیوں بتایا کہ یہ قرآن میں یہ لکھا ہوا تھا, تیرا قصور ہے. نہ تو دسدا تھا نہ میرا ذہن الجھدا. یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ بلی جو ہے نا اس کو دیکھ کے کبوتر آنکھیں بند کر لے کہ میں آنکھیں کھول لی تو بلی دیکھ کے میں خوف کھا جاؤں گا, تو آنکھیں بند کرنے سے تو اگر بلی بھاگ جاتی ہے نا تو پھر آپ آنکھیں بند کر لیں, تو بلی کیا بھاگ جائے گی. بہتر تو یہ ہے کہ آنکھیں کھولیں اور بلی کو دیکھ کے تو اپنے لیے کوئی بچنے کا سامان کریں. یہ ہمیں کہتے ہیں کہ بزرگ جو ہے ایک مسجد بیت المقدس میں نماز پڑھتے ہیں, دوسری خانہ کعبے میں, تیسری مسجد نبوی میں. تو صحابہ تو اولیاء اللہ کے سردار ہیں, وہ دوسرے محلے سے اڑ کے نہیں مسجد نبوی میں آ سکتے تھے, اور آپ کے بزرگ یہاں انڈیا پاکستان سے جا کے اڑ کے پڑھتے ہیں. ویسے جو نمازیں نہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں نا وہی اڑتے ہیں, ظاہر ہے, چونکہ وہ عوام کے سامنے تو نہیں پڑھ رہے ہوتے تو اس کا جواب یہی دیتے ہیں کہ اڑتے ہیں. ٹھیک ہے, اڑنے والا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. یہ اس طرح کے سارے بزرگ جو ہے نا ان کو ہم جو ہے نا بوئنگ 747 پہ سوار کریں اور پائلٹ کو کہے کہ تم ذرا پیراشوٹ سے نیچے کود جاؤ, اور جتنے جتنے اولیاء اللہ کے ماننے والے ہیں ان کو جہاز میں سوار کریں ساتھ, تو پھر ہم دیکھتے ہیں کون سا بزرگ ہے جو یہ جہاز لینڈ بھی کروا سکے. اس کو بھی چھوڑ دیں, جو اڑنے والے ہیں ان کو مینار پاکستان سے پھینک دیں. میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں آپ چڑیا مینار پاکستان سے پھینکے نا وہ لینڈ کر جائے گی, بزرگ نہیں لینڈ کرے گا. تو اس کا مطلب نہیں اڑ سکتا. اے کوڑا ہے میدان چیک کر لینے. کہتے ہیں نا دنیا اولیاء اللہ سے خالی نہیں ہوئی ہے, تو کوئی ایک ولی تو ہوئے گا نا, لے آؤ. اور پاکستان میں تو ماشاءاللہ تھوک کے حساب سے قطب الاقطاب ہیں اور غوث زمان ہیں. جن جن کے اشتہاروں پہ غوث زمان لکھے ہوئے ہیں, کم از کم ان کو تو ایک دفعہ مینار پاکستان کی سیر کرانی چاہیے. لیکن رسک ہے, پیراشوٹ باندھ کے اور طریقہ سکھا کے, تاکہ جب وہ زمین کے قریب پہنچنے والے ہوں تو فوراً پہلے ولایت سے توبہ کریں, پھر بٹن دبا کے جان تو بچا لیں, کیونکہ ہمیں پتہ ہے وہ شہید ہو جائیں گے. اور اس طریقے سے ان کو شہید کروانا اسلام کو مطلوب نہیں ہے کہ آپ ناحق لوگوں کو مروائیں. پیراشوٹ باندھیں ان کو کہ سر اگر آپ اڑ لیا تو آپ کی قسمت, اور اگر آپ اڑ نہ پائے تو یہ بٹن آپ نے دبانا ہے, تو انشاءاللہ تعالیٰ گوروں کا بنایا ہوا پیراشوٹ آپ کو بچا لے گا, آپ کی کرامت آپ کو نہیں بچا پائے گی. اگلا سوال ہے علی بھائی, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق مشہور ہے کہ ان کو لوگوں کے گناہ دھلتے ہوئے نظر آ جاتے تھے. دوسری طرف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو نہ عذاب قبر نظر آتا تھا اور نہ ہی لوگوں کی آخرت سے متعلق کچھ دکھائی دیتا تھا. آخر یہ کہانیاں فضائل اعمال جیسی اتھینٹک بک میں کیوں درج کی گئی؟ فضائل مال اگر اتھینٹک بک ہوتی تو یہ کچھ نہ لکھا ہوتا اس میں. یہ آپ کو یہ بھی اس کہانی میں سے ایک کہانی یہ بھی نکلی ہے کہ آپ کو یہ بھی بتایا گیا کہ فضائل مال اتھینٹک بک ہے. وہ تو سیکنڈری بک بھی نہیں ہے, وہ تو ٹرشری بک ہے, اس سے بھی آگے کی چیز ہے. کتابیں تو یہ ہیں سر, مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. تو یہ بالکل جھوٹی کہانیاں لکھی ہوئی ہیں. تو فضائل مال میں اگر ایسا لکھا ہوا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو خود جواب دیں گے کہ انہوں نے یہ باتیں کہاں سے نقل کی ہیں. تو بالکل عجیب و غریب قسم کی باتیں. مسلم حدیث ہے عورت سے 4 وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے. نمبر 1 اس کے حسب و نسب کی وجہ سے,
نمبر 2 اس کی دولت کی وجہ سے، نمبر 3 اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، اور نمبر 4 دینداری کی وجہ سے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے بندو دینداری کو دیکھا کرو پہلے نمبر پہ، باقی چیزیں بعد میں۔ باقی جن لوگوں کی شادیاں ہوئی ہیں ان سے ذرا پوچھیں، شادی کے بعد خوبصورتی اور حسب و نسب کی تو کوئی اہمیت نہیں رہتی۔ وہ میرے ایک دوست ہے، مجھے کہتے ہیں یار شادی کے 8-10 سال بعد تو بہن بھائی لگنے شروع ہو جاتے ہیں، میاں بیوی بھی۔ کیونکہ یہ ساری جو چیزیں یہ شروع میں ہی ہوتی ہیں، بعد میں اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ لو میرجز جتنی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ جناب خون سے نام لکھ رہے ہوتے ہیں اور بعد میں جناب فوراً طلاق دے دیتے ہیں، خون سے نہیں ویسے ہی سادہ لکھ کے۔ تو کدھر جاتا ہے وہ ساری عشق مشوقی؟ اس لیے میں کہتا ہوں یہ شادی ایک ہاتھی کی دم ہے جس کے ساتھ بہت بڑا ہاتھی لگا ہوا ہے لیکن وہ آپ کو نظر نہیں آ رہا، وہ شادی کے بعد سامنے آتا ہے۔ یہ سامنے جو ہے نا صرف آپ کو دم نظر آ رہی ہے، یہ رومانس اور یہ چیزیں سب یہ دم ہے، اس کے ساتھ اتنا بڑا ہاتھی لگا۔ قسم کے حوالے سے ہی کہ اگر کوئی شخص قسم کھا لے اور یہ کہے کہ تم مجھ سے شادی کر لو اور میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا، میں قسم کھاتا ہوں، ہائے صدقے، اور بعد میں دے دے طلاق، تو ایسے ہی ہوتا ہے اس پہ، اور بعد میں دے دے طلاق، تو اس کی جی ایسے ہی ہونا چاہیے۔ حیثیت ہاں اس کی وجہ یہ کہ لو میرج جو وہ پھر لبدے پھرتے ہو لو میرج میں، تو وہ یہ لو میرج جو ہے نا وہ، اسی لیے میں کہتا ہوں لو جو ہے نا وہ میرج کے بعد ہونا چاہیے، پہلے ہوا کامیاب نہیں ہوتا، ناکامی کے چانس زیادہ ہوتے ہیں۔ تو یہ جو اس قسم کے دعوے کرتے ہیں نا جی میں قسم کھاتا ہوں کہ تمہیں طلاق نہیں دوں گا، اور بعد میں وہ طلاق دے دیتا ہے، تو اب اس کو قسم کی فکر پڑ گئی ہوتی تو زنانی جان دی رہی ہے، خالی تو انہیں فکر پڑ گئی کہ وہ کے کریے، تو اگر 3 طلاقیں دی ہیں پھر تو رجوع نہیں ہو سکتا۔ اور اب تو پاکستان میں ماشاءاللہ سزا بھی رکھ دی گئی ہے، بہت اچھی بات ہے، کٹھی 3 طلاقیں دینی نہیں چاہیے۔ 1 طلاق دی ہے تو 3 مہینے کے اندر آپ رجوع کر سکتے ہیں، 3 مہینے سے زیادہ گزر گیا تو نئے نکاح نئے حق مہر کے ساتھ آپ رجوع کر سکتے ہیں۔ اگلا سوال ہے علی بھائی، 1965 کی جنگ میں بزرگان دین نے انڈیا کے بموں کو قبر سے نکل کر کیچ کیا تھا، اور 1971 میں یہ بابے کہیں بھی نظر نہیں آئے، اس کے متعلق تھوڑا سا آگاہ کریں۔ 71 میں ان کا انڈیا والوں کے ساتھ سمجھوتا ہو گیا تھا۔ تو وہ شاید ناراض تھے ادھر سے، اس وجہ سے سب کہانیاں میرے بھائی، آپ نے دیکھا نہیں مزارات کے اوپر کس طریقے سے دہشت گردوں کے حملے ہوئے، ہم کنڈیم کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد یہ لوگ پریس کلب کے باہر احتجاج کرتے رہے کہ اولیاء اللہ کی مزارات کی حفاظت کی ذمہ داری گورنمنٹ لے۔ تو کل تک تو اولیاء اللہ آپ کی حفاظت کی ذمہ داری لیتے تھے، اب اولیاء اللہ کی حفاظت آپ کروا رہے ہیں، تو یہ میرا خیال ہے کافی آپ کے لیے اس شر میں سے یہ خیر نکلا کہ آپ کو یہ بات سمجھ آئے کوئی ایسا نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ میں نے آپ کو اپنے دوست کا واقعہ سنایا تھا نا، وہ میرے آفس کا کلیگ ہے، انجینئر ہے، الیکٹرانکس میں کی ہے، میرا سب آرڈینیٹ۔ ایک دن مجھ سے چھٹی لینے آیا، کہتا ہے جی وہ ابا جی کو ڈاکٹروں نے بائی پاس ریکمینڈ کیا ہے، تو لیکن ان کو پتہ چلا ہے فلاں جگہ صادقہ آباد کے پاس کوئی بابا جی بیٹھتے ہیں تو وہ روحانی آپریشن کرتے ہیں۔ اور میں کہ یار پڑھا لکھا آدمی ہے تو، کہتا جی کیا کریں ابا جی کے ساتھ مجبوری ہے جانا ہے، ڈائیووں میں سیٹیں وغیرہ بک کروائیں، اور 3-4 دن کے بعد جب واپس آئے میں نے کہا بھی کیا بنا؟ کہتا ٹھیک ہے ہونا کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں سی ہونا۔ کہتے میرے ابا جی نے کہا انہیں پیسے مانگ لے 7-8 ہزار روپیہ، تو کہتے میرے ابا جی نے کہا کہ میں پیسے ضرور دوں گا، لیکن یہ ہے کہ میں جب 10 قدم واک کرتا ہوں مجھے سانس چڑھتا ہے، تو میں ادھر ہی چیک کروں گا میرا آپریشن ہوا ہے کہ نہیں۔ ہائے 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 ہائے، انجینئر دا ابا بھی تھوڑا بہت انجینئر ہوتا ہے۔ تو آپریشن کر کے فارغ ہوا، وہ چلا اس کو سانس چڑھنا شروع ہو گیا، ہم نے کہا کوئی آپریشن نہیں ہوا ہے، سب جعلی ہے۔ پھر اس کا وہ بائی پاس انہوں نے کروایا، اللہ کا شکر ہے معاملہ ٹھیک ہوئے، لیکن یہ پریکٹیکلی چیک ہو گیا، اس طرح نہیں کوئی بائی پاس ہوتا۔ آپ اقرار الحسن کو دیکھیں نا، اس طرح کے سارے روحانی آپریشن کرنے والے بابوں کو ننگا کیا ہے نا اس نے، یہ سب کہانی ہے۔ یہ ہم نے یہ بات بتائی ہے کہ آپ ختنہ کروا کے بتائیں ان سے، اور خون نہیں نکلنا چاہیے کیونکہ روحانی آپریشن میں خون نہیں نکلتا۔ تو رزلٹ ان واقعات سے یہ نکل رہے ہیں، یہ وہ سارے رزلٹ ہیں جو آبویس ہیں، لیکن آپ حیران ہوں گے کہ جو بزرگ بابوں کے ماننے والے ہیں ان کے دماغ اس طرح کے واقعات سے کدھر اور ہی چلے جاتے ہیں۔ عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب احمد صاحب بریلوی صاحب کے خلیفہ ہیں، اور چند شائستہ بریلوی علماء میں سے ہیں، سینئر بزرگوں میں سے۔ ان کی کتابیں کافی مقبول ہیں بریلوی بزرگوں کے اندر، جس طرح یہ
نعیم الدین مراد آبادی ہیں, مفتی احمد یار خان نعیمی ہیں, اس طرح بڑے بڑے بزرگوں میں وہ آتے ہیں. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے عجائب القرآن اور غرائب القرآن, یعنی قرآن میں جو عجیب واقعات ہیں, حیران کن واقعات نا, تو وہ سارے انہوں نے جمع کیے ہیں, اور یہ واقعہ بھی اس میں جمع کیا ہے. اب ہے تو بڑی نیکی ہے کہ چلو کوئی صرف قرآن کے واقعات پڑھنا چاہتا ہے, جس طرح آپ بھی دیکھ رہے ہیں کچھ عرصے سے ہمارے بھی واقعات آ رہے ہیں. ہاروت ماروت کا واقعہ آیا ہے, یونس علیہ السلام کا واقعہ آیا ہے, اور پچھلی دفعہ ہم نے قارون کے واقعے کو ڈسکس کیا, بلعام بن باورا کے بارے میں. بلعام بن باورا بھی اسے کہتے ہیں, بلعام بن باورا بھی کہتے ہیں. تو انہوں نے بھی یہ لکھا, بہت اچھی بات ہے. لیکن جو میں نے رزلٹ نکالے ہیں, جو نکلتے ہیں, یہ نہیں انہوں نے نکالے. انہوں نے سے رزلٹ یہ نکالا کہ اس سے پتہ چلا کہ مردے بھی سنتے ہیں. وہ دیکھیں وہ پرندے سارے مردہ تھے اور انہوں نے حضرت ابراہیم کی آواز سنی اور آ گئے. اس سے یہ ثابت ہوا کہ جب ہم اولیاء کے مزارات پہ جاتے ہیں, اگر پرندے اتنی دور سے سن سکتے ہیں تو اولیاء اللہ نہیں سن سکتے. اے دیکھ لو سامو, تھوڑا دماغ گیا ہے, میرے دسنے تو پہلے کسی کا دماغ اس پاس گیا ہے کہ بھی اس واقعے جو رزلٹ نکلتا ہے. لیکن جب کسی کا گیر ہی الٹا لگا ہوا ہو, اور یہ واقعے میں بیٹھتا ہی کہیں نہیں پہ, اللہ نے مردے کے سننے کا ثبوت نہیں اس میں دیا تھا, بلکہ بتایا تھا کہ مردوں کو اللہ کیسے زندہ کرے گا. اور اگر مردے اس طرح ہی سن لے ہوتے تو ابراہیم علیہ السلام خود سنوا لیتے نا. ان کو پتہ بڑا مشہور ایک شعر تھا کہ جی آتچ لوٹا گلےچ استرا ستھن چھوٹی گردن موٹی. اے سنو جی, ستھن چھوٹی یعنی شلوار چھوٹی یعنی تہمت چھوٹی, گردن موٹی, گلےچ توا, ٹھیک ہے جی, تے سر تے استرا تے چک بسترا, تے وہ کیا کہتے ہیں کرا ٹینڈ تے چل رائے ونڈ. تو یہ اس طرح انہوں نے شعر بنائے ہوئے تھے جب تک وہ خود دعوت اسلامی ہری پگڑی والی جماعت نہیں تھی بریلیوں کی. اب وہی لوٹے بھی انہوں نے اٹھائے ہوئے ہیں, بسترے بھی انہوں نے اٹھائے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, اور ماشاءاللہ شلوار بھی ٹخنوں سے اوپر کرتے ہیں. تو یہ سنتیں تھی جس کا مذاق انہوں نے اڑایا, اور آج ان کو بھگتنا پڑ رہا ہے. اب سب کچھ کر رہے ہیں. تو چیزیں جو چیز مطلب آپ اس طریقے سے غلط طریقے سے لوگوں کے اوپر نا فتویٰ بازی کریں, ادروائز مصیبت کھڑی ہو جائے گی. میں اہل حدیث سے کہوں گا خدا کے لیے یہ آپ فتوے نہ لگائیں, آپ علمی اختلاف کریں کہ ان کی جو تعلیمات میں جو کمزوریاں ان کو ہائی لائٹ کریں. یہ اصل میں وہ جو آیت ہے نا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا, وہ طارق جنی صاحب نے اس کی کہیں یہ تفسیر بیان کر دی. ان کا بھی کوئی قصور نہیں ہے, پرانے بزرگ بھی یہ کام ڈال کے گئے ہیں, اور ہمارے ماشاءاللہ جتنے پرانے بزرگ ہیں نا, جن جن لوگوں نے کام ڈالا ہے, ڈالا پوری نیک نیتی کے ساتھ ہے, چاہے بیڑا غرق ہوا ہے بعد میں لوگوں کا, انہوں نے اپنی محبت میں یہ کیا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا. وہ اس کا لفظی ترجمہ تھا کہ چاشت کے وقت کی قسم اور رات کی جب وہ چھا جائے. تو کسی عالم محبت نے وہ شعر و شاعری میں تو آپ جو مرضی کر دیں کہ میں تیرے لیے چاند توڑ کے لے آؤں گا, تیرے لیے تارے توڑ کے لے آؤں گا, کوئی چاند تو نہیں کسی کے لیے توڑ کے لا سکتا. تو انہوں نے کہا جی اے محبوب, یہ والضحیٰ سے مراد ہے تیرے روشن چہرے کی قسم, واللیل اذا سجا تیری زلفوں کی قسم جب وہ بکھریں. یعنی وہ عشق مشوقی کے چکر میں نا لوگوں نے بنا کے تفسیریں لکھ دی, کسی حدیث میں نہیں, کسی آیت میں نہیں. پھر آگے ماشاءاللہ یہ وائزین مل گئے, ٹھیک ہے نا جی. وائزین کے جب ہتھے چڑھی ہیں تو سبحان اللہ الحمدللہ ماشاءاللہ, یہاں تو ہر وہ سودا بکتا ہے جس میں وہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ مثنوی مولانا روم میں ایک جعلی واقعہ لکھا ہوا ہے کہ جی موسیٰ علیہ السلام ایک بندے کے پاس سے گزرے, وہ کہہ رہا تھا اللہ کبھی میرے پاس آ, میں تجھے کنگھی کروں, میں تجھے نہلاؤں دلاؤں, اچھے کپڑے پہناؤں. تو موسیٰ علیہ السلام نے اسے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ صفات نہ منسوب کرو, ٹھیک ہے. جب موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پاس گئے تو اللہ نے الٹا موسیٰ کو ڈانٹ دیا نعوذ باللہ کہ تو میرا بندہ ہی ناراض کر چھڑے. تو موسیٰ اور کیا کرتا, موسیٰ دی ڈیوٹی ہے لوگوں نے دسیا کہ بھی اللہ کو کنج مننا ہے, اللہ کو گڈا ہے, اللہ کی صفات ہے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر, اللہ کی مثل کوئی شے نہیں ہے, وہ سننے والا دیکھنے والا ہے. اللہ کی صفات ہے وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقِّ, اللہ کے اوپر مت بولو سوائے اس کے جو حق ہے. اللہ کے بارے میں آپ نے وہی عقیدہ رکھنا ہے نا جو پیغمبروں نے بتانا ہے. اگر پیغمبروں کو عقیدہ نہیں پتا, ان نانگے بابوں کو پتا ہے جن کے پیچھے اللہ پیغمبروں کو ڈانٹ رہا ہے, تو سر یہ دیکھیں وہ بابے کو بچاتے ہوئے پیغمبر کو انہوں نے کہہ دیا کہ پیغمبر کو دین نہیں آتا تھا, اس نانگے کو آتا تھا. تو اس کا مطلب اگر پیغمبر کو دین نہ آئے تو اس کا مطلب کیا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو نہیں آیا پڑھانا. پیغمبر کو تو بعد میں دیکھیں گے نا. دیکھیں پیغمبر کون ہے, اللہ کا ریپریزنٹیٹو, خدا نے اسے بھیجا ہے کہ تو نے لوگوں کو دین سکھانا ہے. اس کو تو دین نہیں آیا, ایک نانگے کو آ گیا. دیکھیں انجانے میں یہ لوگ کس طرح انبیاء کی بھی اور اللہ کی بھی توہین کر جاتے ہیں. یہ سارے یہ مولانا روم کی مثنوی کے اندر جھوٹے اور جعلی واقعات لکھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہدایت دے, ہمارے وائزین پڑھ پڑھ کے سنا رہے ہوتے ہیں, غلطی سے جوتیاں پہن جاتے ہیں.
یعنی ٹوائلٹ میں جانے کے لیے وہ پہن جاتے ہیں، اور مسجد کے اگر 2 دروازے ہیں، ایک طرف سے گئے ہیں دوسری طرف اتار دیتے ہیں، بندہ پیچھے ڈھونڈتا رہتا ہے. اور بعض کا نئی جوتیاں جو وہ اندر سے بھی ریک سے بھی اٹھا کے لوگ لے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ویسے جوتیاں بچانے کا ایک طریقہ بھی ہے. اگر آپ کی جوتی نہیں ہے نا تو ایک باہر رکھ دیں اور ایک اندر لے جایا کریں. کٹھی 2 نہیں رکھنیاں بھائی، وہ نہیں تو لبڑیاں، وہ چوری ہو جان گیا. کتنا پیارا آپ کو نسخہ دیا ہے. ایک بوٹ باہر چھوڑیں، ٹھیک ہے، اور ایک اندر کہیں پہ بھی رکھتے ہیں. اندر کوئی چور ہوگا تو اس کو بھی ایک ہی ملے گا، ایک کسی نے نہیں اٹھانا، باہر میں بھی کسی نے نہیں، ایک نہیں اٹھانا. اور بہتر یہ ہے کہ مسجد کے لیے جوتیاں علیحدہ سے رکھیں. اور بعض اوقات جو ہے نا وہ غلط فہمی میں بھی لوگ اٹھا لیتے ہیں. میں نے نئے یعنی سلیپرز لیے پچھلے دنوں میں، تو نماز عصر کے لیے گیا، نماز پڑھ کے باہر نکلا تو اسی کی طرح کے بالکل اسی ڈیزائن کے ایک پرانے سلیپر وہاں پڑے ہوئے تھے. مجھے بڑا غصہ آیا. میں نے کہا یار یہ دیکھو اس بندے نے بڑی شاری کی ہے اور چلاکی کی ہے. کتنے دن میں نماز پڑھتا رہا کہ مجھے وہ بندہ مل جائے کہ جس نے میرے ریپلیس کیے ہیں. اور میرے براؤن کلر کے تھے، وہ بلیک تھے، باقی ڈیزائن 100% ایک ہی کمپنی کا تھا. ایک دن خیر مجھے نا وہ میں بندہ قابو آ گیا. اب وہ جب میں نے بندے کو دیکھا نا، وہ بندہ اس طرح کا ہے نہیں تھا کہ وہ یہ کام کرتا. وہ بالکل ذرا سادہ طبیعت کا، وہ ایسا طبیعت کا ہے کہ ادھر کوئی اور جوتی بھی رکھتے ہیں وہ بھی پہن کے چلا جائے گا. اس نے کبھی دیکھنی بھی نہیں. کئی لوگ اتنے سادہ ہوتے ہیں نا کہ وہ نیچے دیکھتے بھی نہیں کہ جوتی ہماری ہے کسی اور کی ہے. تو میں نے اس کو کہا بھائی یہ میری جوتی ہیں جو آپ نے پہنی ہوئی ہیں. کہتے جی آپ لے لیں. تو میں نے کہا یہ آپ نے کیوں پہنی ہے؟ وہ کہتا نہیں میں اتنا تے غور نہیں دیکھا، میں بس دکان تے جانا ہوتا نکلے وہاں جیڑا بھی پیر لگا تھا آ گیا. ٹھیک ہے، تو اس طرح بھی لوگ کر لیتے ہیں. ہمیشہ یہ نہیں ہوتا کہ کسی نے چوری کیا ہو، بعض اوقات چینج بھی ہو جاتا ہے. لیکن اگر اس ڈیزائن کی بھی نہیں ہے، اس سائز کی بھی نہیں ہے، کوئی اور چھوڑ کے چلا گیا، پھر تو یقیناً اس نے آپ کے ساتھ ہاتھ کیا ہے. اور اگر کوئی کئی بات چھوڑ کے بھی نہیں جاتے، بوٹ ہی اٹھا کے لے جاتے ہیں، اس کی جگہ بوٹ بھی نہیں چھوڑ کے جاتے. تو اس لیے بہتر یہ کہ مسجد کے لیے اپنی جوتیاں علیحدہ رکھیں، ورنہ آپ کو بڑی کوف سے گزرنا پڑے گا. اور مجھے نہیں سمجھ آتی ہمارے مسلمان اتنے بیوقوف کیوں ہیں کہ عید والے دن نئی جوتیاں پہن کے وہاں ان کو نہیں پتا کہ وہاں پہ بھی کئی لوگ ایسے ہیں جو عید پڑھنے آئے ہیں اسی کام کے لیے، عید ہی لینے کے لیے. تو آپ کو ضرورت کیا ہے؟ مسجد میں جب آپ نے عید ملنی ہے لوگوں کو تو جوتیاں پہن کے تو نہیں ملنی، ننگے پاؤں مل رہے ہیں. آپ نے جوتیاں تو کسی کو شو آف تو نہیں کرنی ہے. کیوں ہم مسجد میں اتنی مہنگی جوتیاں پہن کے جاتے ہیں؟ مسجد کی جوتیاں علیحدہ رکھیں، اور وہ اتنی کوالٹی کی رکھیں کہ آپ کو کوئی غم نہ ہو کہ یار یہ کیا ہو گیا. اور یہ بھی یاد رکھیں یہ لوگ ٹوائلٹس کے اندر نا لوگوں کی اجازت کے بغیر جوتیاں پہن کے چلے جاتے ہیں. کئی بار آپ کو انتظار کرنا پڑ جاتا ہے کتنی دیر، آپ کو جلدی ہوتی ہے. اس حوالے سے بعض مساجد میں نے دیکھا ہے کہ انہوں نے ٹوائلٹس والی جوتیاں الگ رکھی ہوئی ہوتی ہیں، اور ٹوائلٹس ایسی جگہ پہ بنائے ہوتے ہیں جہاں باہر کے لوگ اپنی جوتیاں نہیں لے کے آتے. اس کی وجہ سے ٹوائلٹس بھی صاف رہتے ہیں. یہاں پہ تبلیغ جماعت کا جو مرکز ہے اس میں آپ جوتیاں باہر اتارتے ہیں، پھر وضو خانہ آتا ہے، پھر ٹوائلٹس بنے میں آگے تقریباً 20-25. ہر ٹوائلٹ کے اندر زیادہ جوتی ہے، اور جوتی انہوں نے آگے سے ایسے کاٹی ہوئی ہے، کوئی چوری بھی نہ کرے. کوئی کاٹی ہوئی جوتی تو نہیں کوئی باہر لے کے پھرے گا. جس طرح آپ کے یہ پبلک پلیس کے اوپر جو گلاس ہوتے ہیں ان کے ساتھ زنجیر بندھی ہوئی ہوتی ہے، کوئی اتارے نہ. اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ مساجد میں کئی جگہ آپ وہ جو پیتل کی ٹوٹی ہے اچھی کوالٹی کی، وہ 1200-1300 روپے کی ملتی ہے اگر پیور پیتل کی ہوگی، اس سے بھی مہنگی. تو پلاسٹک کی انہوں نے لگائی ہوتی ہے کہ اتار کے نہ لے جائیں. اور کئی لوگ ہیں جنہوں نے وہ ٹوٹی اور اس پائپ کے ساتھ ایک چھوٹا سا سریا لگا کے ادھر سے ٹوٹی کو ویلڈ کیا ہوتا ہے، ادھر سے اس کو، کہ اگر کوئی اتارنے کی رینٹ سے کوشش بھی کرے تو ویلڈنگ ہو. اور دکھ کی بات ہے کہ یہ مسلمان ملکوں میں ہو رہا ہے. وہ لوگ جو کہتے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے، وہ لوگ یہ حرکتیں کر رہے ہیں. تو بات کہاں سے کہاں نکل گئی؟ لقطہ کا جو شرعی حکم یہی ہے کہ آپ 1 سال تک مالک کو تلاش کریں. بہتر ہے آپ اٹھائیں نا، اگر اٹھا لیا ہے تو 1 سال تک مالک کو تلاش کریں. اس 1 سال کے دوران آپ اس کو استعمال بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر بعد میں مالک آ جائے گا تو آپ نے اس کو واپس کرنا ہوگا. مسجد میں مدرسے میں دینے والا کوئی معاملہ نہیں ہے. آپ غریب ہیں یا امیر ہیں آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. اور اگر آپ واقعی اللہ کی راہ میں دینا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، آپ دے دیں. اچھا یہ تو آپ نے انجینئرنگ کی نا کہ ایک جوتا اندر رکھ دیں ایک باہر رکھ دیں. بزرگان دین کو تو آپ صحیح طرح مانتے نہیں ہیں، تو ان کے حوالے سے بھی صحیح بزرگوں کو صحیح طرح مانتے ہیں، جو صحیح نہیں ہے یہ جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں ان کو شاید آپ نہ مانیں. وہ کیا کرتے تھے کہ وہ اپنا جوتا جو ہے نا وہ باہر ہی رکھتے تھے مسجد کے، اور نیت یہ کرتے کہ چور کے لیے حلال، تو یہ کہہ کے اندر چلے جاتے.
تو یہ اتنی لمبی مشقت انہوں نے اپنے لیے ڈالی. بہرحال یہ ہے کہ وہ یہی راستہ اختیار کرتے تھے, باہر جوتا اتارتے تھے تو کہتے تھے چور کے لیے حلال. تو ان کے کسی شاگرد نے پوچھا کہ آپ یہ کیا کہتے ہیں اور ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ چور چونکہ حرام کی طرف راغب ہوتا ہے تو اس لیے میرا جوتا نہیں اٹھائے گا وہ, کیونکہ میں نے اس کے لیے حلال کر دیا ہے. تو ایک یہ بھی طریقہ ہے. پتہ نہیں وہ کون سا موضوع اس کو کیسے, اس کا مطلب ہے کہ ان کے بزرگ چوروں کے لیے بھی علم غیب مانتے ہیں کہ چور کو یہ دیکھ کے پتہ چل جائے کہ یہ جو ہے یہ کس لیے رکھا ہے اور یہ کس لیے نہیں رکھا. چلے آپ بزرگوں کی عزت افزائی نہ میرے ساتھ کروائیں. سوال ہے یار میں گستاخی کراتے ہو تسی بزرگوں کی, میری کوشش نہیں ہوتی, لیکن کیا کریں, نبی کی شان بیان کرنے کے لیے ضروری ہے کہ بزرگوں کی گستاخی ہو, کیونکہ جو بزرگ رسول اللہ کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں آٹومیٹکلی ان کی گستاخی ہو جائے گی. یہ تو آٹومیٹک ہے. جب نبی کی شان کو آپ بیان کریں گے تو نبی کے جو دشمن ہیں ان کی خود بخود نگیشن ہو جاتی ہے. ایک دین وہ ہے جو اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے ہم تک پہنچایا ہے, ایک وہ دین ہے جو بابوں نے قصے کہانیوں کے ذریعے پہنچایا ہے. تو یا پھر نبی علیہ السلام کو مان لیں. میں اس میں اکثر بیان کرتا ہوں کتنا مشہور کیا ہوا انہوں نے, مجھے بڑی خوشی ہوئی اس دن مفتی اکمل صاحب کو بھی خیال آیا, انہوں نے بھی کہہ دیا جعلی واقعہ ہے. شاید میری کلپ دیکھ کے انہوں نے کہا پہلے تو کسی کی ضرورت نہیں ہوئی ہے, بچپن سے پڑھایا جی ویسے کرنی نے دند پان دیتے جی اپنے, سنا ہوا نا آپ نے, بڑا مشہور. اور لوگ 2 نفل پڑھتے ہیں ویسے کرنی کے, کہتے کیلا ان کے لیے نازل ہوا تھا. سر کیلے کا ذکر جو ہے نا, کیلے کا ذکر قرآن میں سورہ واقعہ کے اندر موجود ہے کہ کیلوں کے گچھے جنت میں ہوں گے. ویسے کرنی دے ابا جی پردادا جی حضرت بابا آدم تو بھی مطلب جڑا اس تو بھی پہلے جڑا ہے نا اے کیلے موجود نے, اللہ نے جنت میں رکھے ہوئے ہیں. کیلے ہونے اور کیلا نازل ہویا سی, کیلے پہلے بھی موجود سن. اے کہانیاں بند کرو, ورنہ کافر جو ہے نا وہ مطلب کہیں گے یہ دین کس قسم کا ہے, وہ تو آپ کو ثابت کر دیں گے کیلا کتنا پرانا ہے زمین کے اوپر. تو آپ کہیں گے ویسے کرنی کے اوپر نازل ہوا ہے کیلا, ٹھیک ہے نا. اور میں ایسے کہتا ہوں شکر ہے ہمارے علماء کے لیکچرز انگریزی میں نہیں ہیں, ورنہ کوئی 4 گورے کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں نا وہ کہیں گے یار یہ تو سارا فراڈ ہی ہے. تو مہربانی کرو انگریزی سیکھیو بھی نہ, یہی کہندے رہو کہ انگریزاں دی زبان ہے, خدا دا نہ سیکھنا, ورنہ مصیبت کھڑی ہو جائے گی اسلام کے لیے. کہتے جی ویسے کرنی نے یہ دانت توڑا, یہ توڑا, یہ توڑا, سارے توڑ دی, بتیسی نکال دی. اور کئی میوزیم, بلکہ میرا خیال ہے بادشاہی مسجد والے میوزیم میں بھی ایک آدھ دانت پڑا ہوا ہے. کتنے میوزیم میں وہ دانت پڑے ہوئے ہیں, ظاہر کاروبار چمک رہے ہیں نا اس کے. وہ شخص خود علی کا مرید ہے, اس کو آپ جو ہے وہ علی سے بڑا عاشق رسول ثابت کریں گے, جعلی واقعات ہے. صوفیاء نے پھیلائے, شیعہ نے بھی ہاتھوں ہاتھ لے لیے. اس سے بڑی بات بھی کہنا شروع کر دیا کہ جناب کیلا ویسے کرنے کے لیے نازل ہوا ہے. اور ظالموں, وہ کیلے کا ذکر قرآن ہی موجود ہے, کیلا پہلے دا ہے. اللہ دے بندے ہو گپے مشہور کی ہوئی ہیں. اور لوگ آج کل وہ کہتے ہیں دانتوں میں درد ہو تو آپ ویسے کرنی کہ 2 نفل پڑھ لیں, یہ کر لیں. سر دانتوں میں درد ہو تو کسی ڈینٹسٹ کے پاس جائیں, ہو سکتا ہے اندر سے کوئی ہاڑ کھائی گئی ہو آپ کی, کوئی کیڑا لگ گیا ہو, کوئی صفائی کروائیں, کوئی اس کی آپ روٹ کنال کرنی ہو سکتا ہے اس کی کیپنگ ہو, ٹھیک ہے. یہ اس طرح کی کہانیاں نہ کرایا کریں. ہاں مسواک بھی کریں, وہ تو کرنی چاہیے جی, اس کی تو تاکید ہے. ٹوتھ برش بھی کرنا چاہیے. ٹھیک ہو گیا, صحیح ہے جی. اس سے یہ پوچھنا تھا کہ ویسے کرنے کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے دانت بھی موجود ہیں, کیلے بھی موجود ہیں. ہاں جی, کیا مطلب؟ اگر ویسے کرنی کی سنت پہ عمل کیا جائے پاسبل ہے. ہاں بالکل صحیح بات ہے. یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ جو ویسے کرنے کی دلیل لیتے ہیں وہ ان کے دانت توڑیں اپنے, کیلے ان کے لیے موجود ہیں. بالکل. میں نے ان کو کہا لے جی آپ کی خوش قسمتی ہے, 5 کو تو آپ ملنے آئے تھے, 6ٹھا چونگے تو انہوں ملاقات مل گئی. وہ جمعہ پڑھ کے ہم فارغ ہوئے تو گاڑی میں جا رہے تھے, میں نے آگے جا کے گاڑی کھٹکھٹا کے روکا ان کو, اٹھ کے ملے, ان کے گاڑی روک کے بیٹے سے ملاقات ہوئی. تو وہ کہنے لگے میں آج جمعہ پڑھایا, میں نے اگلا جمعہ تو ویسے میں جمعہ ادھر ہی پڑھاتا ہوں, تو آج بائی چانس میں ادھر آیا تھا. میں نے کہا چلے ملاقات لکھی تھی, وہ ملاقات ہو گئی. تو آلموسٹ ہمیں یعنی 2:15 ہو گئے تھے. تو وہاں سے پھر ہم نکلے, وہ راستے میں پھر ایک اور اہل حدیث عالم سے ملاقات ہو گئی, نام لیے بغیر. تو میرا تو آپ کو پتا ہے جو مجھے گالیاں بھی دیتے ہیں ان کو بڑے اچھے طریقے سے ملتا ہوں, اور میں نے پریکٹیکلی اپنے بھائیوں کو دکھایا ہے اپنا گڈ جیسچر. دیکھا جی تسی؟ جی بالکل. اچھا, وہ ملے, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہتے ہیں جی آپ تو بہت بڑے علامہ بن چکے ہیں. میں نے کہا سر کچھ نہیں, ہم طالب علم ہیں, آپ لوگوں سے سیکھتے ہیں. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ, اب وہ اتنی پبلک سن رہی ہے اور اونچی آواز میں کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ امت کو آپ کے فتنے سے بچائے. تو میں نے کوئی غصہ نہیں کھایا, میں نے کہا آمین. تو حالانکہ ان کو چاہیے تھا کہ وہ یعنی اپنے لیے بھی دعا کرتے اس میں,
صحیح بات. پھر جو کچھ ان کے منہ میں آیا وہ کہتے رہے. میں نے کہا سر مہربانی, اللہ آپ کو خوش رکھے, اور میرے کو غصہ نہیں آتا, ضرورت نہیں غصہ کرنے کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ مریض کو دیکھ کے ڈاکٹر کو کبھی غصہ نہیں آنا چاہیے. آج تک ہوا ہے کہ کوئی مریض آئے کر رہا ہو, ڈاکٹر اس کو کہ چپ کر, اس کو پتہ ہے یار اس سے درد ہو رہی ہے, تو میں نے اس کا علاج کرنا ہے. تو میرے ذہن میں یہی ہوتا ہے, اس لیے مجھے علماء کی ہائے پہ کوئی غصہ نہیں آتا. جو جتنے وہ بے نمازی ٹھگ قسم کے جعلی قسم کے وہ فراڈیے لوگ ہوتے ہیں, امیر کبیر, ان کے جنازے ویسے کو نہیں مسئلہ پڑھ لگا, ایپٹ تھے بغیر وضو دیکھنے لوگ, وہ دنیا داری کے لیے گئے ہوتے ہیں, سارے صحافی پہنچے ہوئے ہوتے ہیں, بغیر وضو کے کھڑے ہوتے ہیں, ان کو پتہ ہم ٹوٹل پورا کرنے آئے ہوئے ہیں. مجھے خود ایک 22ویں گریڈ کے آفیسر, میرے بڑے وہ قریبی دوست ہیں, سینئر ہیں, وہ ریٹائر ہوئے پہ, ان کی 70 سال عمر ہو چکی. وہ کہتے ہیں ضیاء الحق کے زمانے میں, کہتے ہیں میں ان کے ساتھ تھا, تو ایک دفعہ پنڈی وہ کہتے ہیں لیاقت باغ کے پاس کسی جگہ انہوں نے آنا تھا, تو میری ڈیوٹی یہ تھی کہ میں نے ان کے لیے وضو کا پانی ارینج کرنا تھا, کیونکہ نمازی بڑا پکا تھا ضیاء الحق. اس کی ساری کمزوریاں, لیکن فوج میں اس نے جس طریقے سے اسلام کو داخل کیا ہے مسجدوں میں, اور ایک کلچرل, یہ اس کو بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے. تو کہتا میں نے سردیاں تھی تو پانی وغیرہ گرم کر کے لوٹا رکھا ہوا تھا, تو کہتے میں نے کہا سر وضو, ان کا بیٹا میں تو مجھے پتا تھا عصر کی نماز کا وقت ہے, تو میں تو گھر سے وضو کر کے آیا ہوں. تو کہتا ہے وہ جنرل صاحب جب نماز کے لیے کھڑے ہوئے, تو کہتے ہیں باقی لوگوں نے وضو کیے بغیر ہی پیچھے کھڑے ہو کے جا کے. تو یہ جو جنازے پڑھ بھی ہوتے ہیں نا, یہ زیادہ تر بغیر وضو کے کھڑے ہوتے ہیں, ان کا پڑھا نہ پڑھا برابر ہی ہے. ٹھیک ہو, ہاں اسماء الرجال زبر کے ساتھ, یہ مولویاں ہنستے ہیں. اسماء الرجال, اسماء یعنی نام کہتے ہیں, اسماء الحسنہ بھی لفظ, رجال مرد کی جمع, رجل کی جمع رجال. اسماء الرجال کا علم ایک علم ڈیوائز کیا گیا جس میں وہ مرد جو حدیثیں روایت کرتے ہیں ان کے بارے میں جرح و تعدیل کی جاتی ہے, اس کو اسماء الرجال کا علم کہتے ہیں. ان میں بعض اوقات کئیوں کے نام ملتے جلتے ہوتے ہیں, بعض ایسے راوی بھی ہوتے ہیں جن کے باپ کے نام ان کے دادوں کے نام بھی ایک جیسے ہوتے ہیں, جیسے امام تبری ہیں, ایک شیعہ کے بھی امام تبری ہیں, ایک سنیوں کے بھی ہیں, ان کے دادوں تک کے نام سیم ہے, پردادے کا ڈیفرنٹ ہوتا ہے. اب یہ اسماء الرجال کے جو علم رکھنے والے لوگ ہیں وہ ڈیفائن کرتے ہیں کہ اچھا یہ وہ والا تبری ہے, یہ وہ والا تبری ہے. ٹھیک ہے جی, سمجھ آ گئی. تو یہ اسماء الرجال. او اللہ دے بندو ایڈی گلاں تانوں میں دس رہا جے نا, اے 8-8 سال پڑھ کے بھی نا جڑے مولوی فارغ ہو جان انہوں پوچھنا نا, انہوں نہیں پتہ ہوندیاں الا ماشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا, تانوں 5 منٹ ہی سارا کچھ پڑھا چھڑا ہے, ڈگری لے لو میرے کولوں. ٹھیک ہو گیا. اور ضعیف, ہاں ضعیف اور صحیح. ضعیف کہتے ہیں جو بوڑھا ہو جائے اس کا احترام کرنا چاہیے. وہ کہتے ہیں دیکھو جی بڈھے ہو جان تو انہوں گھروں باہر کٹ دئیے. بھائی اے تواڈے بڈھے نہیں نے, یہ وہ ضعیف ہے, وہ کمزور کہ جنہوں نے دین کے اوپر ڈاکہ ڈالا ہے. میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ ہے, ضعیف الاسناد حدیث امت کے لیے فتنہ, کہ ہمارے اندر شرافت تو سیدنا علی والی ہے بے شک, اور فقر اور زہد دنیا سے اور غنا سیدنا علی والا ہے, یعنی مراد ہے کاپی کرتے ہیں. لیکن جو چلاکی اور ہوشیاری ہے نا وہ حضرت علی کے مخالفین والی ہے. ٹھیک ہے, یہ جس سے بھی اچھی بات ہو وہ لے لینی چاہیے نا. تو چلاکی ہوشیاری ہم نے وہاں سے لی ہے, لہٰذا ہم سے کوئی ایکسپیکٹ نہ کرے کہ ہم اگر علی کے ماننے والے ہیں تو دوبارہ سے دھوکہ کھا جائیں گے, ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ. وہ ایک بار ہی آپ نے دھوکہ کر لیا تحکیم کے مسئلے میں, مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا کہ آپ کا پیسہ لوٹ کے ہم سب کچھ کر رہے ہیں. سچے بنے, بتا دیں لڑتے کیوں ہیں, ناراضگی کیوں کرتے ہیں, مریدین کو اشارے کیوں کرتے ہیں. بلکہ ہمارے شہزاد بھائی ہے, وہ کہتے نہیں, وہ ایک اہل حدیث کی مسجد میں کہ انہوں نے مولانا سے کوئی تقریر کی, وہ اوٹ پٹانگ باتیں کر دی, تو وہ جب اترے تو انہوں نے کہا یہ جو آپ نے بات کی کہاں لکھی ہوئی ہے, وہ کہتا ہے اس طرح کرے آپ اندر کمرے میں آ جائیں. بھائی کمرے نہ کرے جانا مہربانی کر کے. اس نے کہا سر تقریر آپ نے باہر کی ہے, جواب اندر دے کے کمرے میں جا کے. تقریراں کرتے ہو مجمع, تقریراں کرتے ہو ممبر ہوتے ہیں, جواب دینے سے کہتے ہو کمرے میں آ جائیں. اس میں جو شریف لوگ ہیں وہ کمرے میں اس لیے لے جاتے ہیں کہ تاکہ اتنے لوگوں کے سامنے بےزتی نہ ہو, اور جو بدماش ہوتے ہیں وہ اس لیے لے جاتے ہیں تاکہ آپ کے اکرام مسلم کریں اندر جا کے, اور آپ کو یہ بتائیں کہ آندہ سوال نہ کسی سے کیا جائے. اور اب تو میرا خیال ہے جب بھی کوئی مطلب اس طرح کا پوائنٹ آف ویو اٹھاتا ہے نا, ہمیں تو فیڈ بیک ملتی رہتی ہے نا. اگر کسی مسجد میں کوئی ایشو ہوتا ہے نا تو لوگ پوچھتے ہیں کہ سر یہ جو آپ نے بیان کیا ہے, بس صرف اتنا کہتے ہیں سر کہ یہ آپ نے جو حدیث بیان کی ہے نا اس کا انٹرنیشنل نمبر بتا دیں. تو کہتے ہیں پتہ لگ گیا کہ ڈسٹیشن تو بول رہے ہیں. یہاں پہ میں ایک چٹکلے کے طور پہ ایک بات کر دوں, ہو سکتا ہے کہ یہ ساری باتیں سن کے کسی کو شیطان یہ وسوسہ دلائے کہ انجینئر صاحب کے بھی تو سارے خلاف ہوئے ہوئے ہیں,
تو یہ بھی کوئی نیا فتنہ ہے نا. میرے سارے خلاف نہیں ہے سر, میرے تو سارے حق میں, سارے خلاف تو آپ کو پتہ ہی, آج ہم آپ کو نہیں بتاتے, سارے حق میں. اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ میں 2010-11 کی بات ہے, ایک بریلوی عالم ہمارے جیلم شہر میں, ان کے پاس ان دنوں میرا نیا وہ پمفلٹ آیا تھا اندھا دھند پیروی کا انجام, جس میں نے دیوبند اور بریلویوں کی گستاخانہ عبارتوں کو ہائی لائٹ کیا تھا. ایک آدھ اسماعیل دہلوی کی بھی تھی, اہل حدیث کی بھی. تو میں وہ پمفلٹ لے کے گیا نا وہاں پہ, انہوں نے پمفلٹ پڑھا, میں نے کہا جی آپ کا کیا خیال ہے؟ کہتے ہیں مرزا صاحب آپ کے آدھے پمفلٹ کے ساتھ تو میں متفق ہوں. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک بریلوی اگر کہے کہ میں آدھے پمفلٹ سے متفق ہوں تو اس سے مراد یہ ہوگا کہ جو دیوبندیوں کے بارے میں آپ نے لکھا ہے, تو سر بریلوی میرے ساتھ متفق ہے. تو میں نے ان کو پھر جواب میں کہا آدھے سے آپ متفق ہیں اور بقیہ آدھے سے وہ دوسرے متفق ہیں, تو اس کا مطلب پورا پمفلٹ ہی ٹھیک ہے. اکثر سنا ہوگا جی, وہ کہتے ہیں جی وہ فلاں جو مزار ہے نا جی, وہاں پہ ٹرین آپ کو پتہ ہے کیوں کھڑی ہوتی ہے؟ وہاں پہلے ٹرین کا اسٹیشن نہیں تھا. تو وہ ایک دن بزرگ گزرے, ان کو جنہوں نے جلال سے جناب ٹرین کو دیکھا تو وہ جناب انجن جہاں نا اپنی پٹری سے انجن چھالا مارتا سی, اگے نہیں سی ٹرتا. وہ سمجھے بھی گھوڑا ہے گا, گھوڑا واگا کھینچ رہا ہوں نا جس طرح, تو وہ اگر آپ کسی گھوڑے کی یعنی وہ باغے کھینچ لے نا تو وہیں پہ ایسے ایسے ٹانگے مارو, کہتے ہیں انجن کرتا سی پر اگے نہیں سی ٹرتا. پھر جناب گورے نے مجبور ہو کے نا اتنے جناب اسٹیشن بنا دیا. او اللہ دے بندے ہو, اللہ کا خوف کرو. شکر ہے کہ گوروں کو اردو نہیں آتی, پنجابی نہیں آتی اور آپ کو انگلش نہیں آتی, ورنہ یقین کریں کہ گوروں کو مزاحیہ پروگرام لگانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. ہمارے علماء کی صرف تقریر لگا دیتے ہیں. ایسے پاسبل ہے؟ اگر کوئی کہتا ہے کہ اس طرح نگاہ مار کے وہ روک سکتے ہیں یعنی انجن کو, تو آج کوئی بزرگ نگاہ مار کے, کیا میں کہتا ہوں یہ سارے بزرگ سامنے کھڑے ہو کے انجن کو نہیں روک سکتے. اگر وہ کہتا ہے میں روک سکتا ہوں تو وہ آ جائے اپنے آپ کو والنٹیئرلی پیش کرے. جس بزرگ سے دنیا پاک کروانی ہے تو انہوں بزرگوں کو ہم لے آتے ہیں. دوسرا جرمیوں کا بات ہے, لیکن اس کی اہل تشیع علماء جو ہے وہ تعویل دوسری کرتے ہیں, تو یہ اہل سنت اہل تشیع سے لیتے ہیں روایت. سر اگر وہ یہ روایتیں صحیح بھی ہوں, نہیں, اگر روایتیں صحیح بھی ہوں کہ جی دوسیوں کا لباس ہے, تو اس سے یہ تو نہیں ثابت ہوگا کہ جو نبی علیہ السلام دنیا میں پہنتے رہے ہیں تو اب یہ حرام ہو گیا. دین کا ثبوت تو نبی علیہ السلام سے. اچھا میں اس میں آپ بات کرتا ہوں, آگ جو ہے یہ تو دوزخ کی علامت ہے نا, تو آپ روٹی کو آگ پہ پکاتے ہیں, یوز کر رہے ہیں نا, آگ کو ہم نفع مند چیز سمجھتے ہیں نا. اب کوئی آگ پہ پکی چیز کھانا چھوڑ دے کہ چونکہ آگ دوزخیوں والی ہے, تو ہم پھکی دی تھی شادی میں, آگ دوزخ کی بھی ہو نفع تو اس سے اٹھائیں گے. سپوز دوستیوں کا لباس کالا بھی ہو, کالے لباس سے آپ دنیا میں تو نفع اٹھائیں گے جب نبی علیہ السلام خود بھی اٹھا رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. شاہ جی پنگا لیتے ہیں تو فائدہ ہو جاتا ہے. اسی طرح کی کلپ سے ایک ہنٹس ملا تھا. ہمارا ایک دوست ہے, اس کی اولاد نہیں ہو رہی تھی, تو میں نے بولا بھائی علاج کراؤ اس کا, ڈاکٹر کو دکھاؤ جو اصل طریقہ ہے. تو اس کا بھی ایک دوست تھا مدار کا چاہنے والا بھائی, تو اس نے اس کو سجیسٹ کیا کہ چلو بھائی میرے ساتھ, کیونکہ میں کراچی سے ہوں تو وہاں پہ سب سے فیمس تو عبداللہ شاہ غازی کا ہی ہے, ادھر چلو پھر انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو دیکھ لینا آپ اولاد ہو کے رہے گی انشاءاللہ. تو آپ کی اس کلپ سے ہنٹس ملا تھا مجھے, تو میں نے کہا میرے بھائی آپ بات سنو, یہ ہمارے برابر ایک بچہ ہے, اس کی نا انگلی ٹیڑھی ہے, بالکل ہی سمجھ لیں ہے ہی کوئی نہیں, سمجھ لیں وہ ٹیڑھی ہے. تو پہلے چیک کر لیتے ہیں آپ ان کو, اولاد نہیں چاہیے پوری جو ہے نا, یہ ذرا انگلی سیدھی کر دیں. تو ابرا مان گیا, بولا یار ایسا تھوڑی ہوتا ہے, بندہ ایک اولاد دے رہا تم انگلی مانگ رہے ہو, تمہیں عقل ہی کوئی نہیں ہے. تو نظر آ جانا نا, نہیں یہ تو بولتے توہین کر رہے ہو تم یار, انگلی مطلب انگلی کون دیتا ہے, رب نے کبھی انگلی دی تمہیں؟ تو مسئلہ یہ نا, یہ ان کے دعوے ہیں اور آپ ان کے تماشے دیکھیں, ان کے اوپر آپ پیار محبت سے اصلاح کی کوشش. پھر بنو تمیم جس میں ذوالخویسرہ تمیمی نجدی پیدا ہوا, جس نے حضور علیہ السلام کو کہا کہ اللہ سے ڈرو اور انصاف کرو, جو بخاری مسلم حدیث ہے, اس کی نسل میں بھی خوارج پیدا ہوں گے. تو کیا تمیمی لکھنا چھوڑ دیا؟ ابن تیمیہ اپنے آپ کو تمیمی لکھتا تھا, محمد الوہاب صاحب لکھتے تھے, انہوں نے تمیمی کو نہیں اپنے نام کے حساب سے کاٹ دیا. پھر وہ آپ کو کہیں گے نہیں وہ بخاری مسلم حدیث ہے, دجال پہ سب سے سخت گروہ جو ہے بنو تمیم ہوگا. تو فضائل بھی آئے ہیں. تو سر مرزا میں اگر قادیانی آئے ہیں تو انجینئر محمد علی مرزا صاحب بھی تو آئے ہیں کہ جنہوں نے قادیانیت کا بھی کچا چٹا کھولا ہے, اور آپ کے بزرگوں نے جو چھپی قادیانیت پھیلائی ہے, اپنے بزرگوں کے ناموں کے کلمے لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ اور لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ, ان کے بھی کچے چٹے کھولے ہیں. سر قادیانیت کا تو کلا کم ہی ادھر سے ہوا ہے اللہ کے فضل سے. آپ تو چھپے قادیانی تھے, یعنی آپ کی ڈیفینیشن میں تو آپ مسلمان ہی سمجھتا ہوں کہ آپ صرف غلامت قادیانی پہ چڑھتے تھے, اپنے بزرگوں کے آگے سر جھکائے ہوئے تھے. ہم نے تو سب کو لا کے لائن حاضر کر دی ایک دفعہ, ٹھیک ہے, سب پہ تکبیر پڑھ دی ہے اللہ کا نام لے کے, ایک ہی سب پہ کھڑے ہو گئے محمود و یاز,
نئی پھکی کی آمد ہو جاتی ہے. ادھر تو خیر ہر چیز ڈیفرنٹ ہے, ادھر کا سنی بھی ڈیفرنٹ, ادھر کا شیعہ بھی ڈیفرنٹ. ٹھیک ہے, یہ سب کانٹیننٹ کی کہانی ہے. ترکی کے اندر سر جو ہے نا وہ باقاعدہ آپ کو پتا میجورٹی تو حنفی ہیں سارے ہی آلموسٹ, اور وہاں پہ ہوٹلوں میں یعنی گھوڑے پکتے ہیں, گھوڑے کے کباب پکتے ہیں, اور آپ کو کڑھائی بھی گھوڑے کی ملتی ہے, بریانی بھی مل جائے گی, بڑے شوق سے کھاتے ہیں. بلکہ وہ میں آپ کو بتاؤں میرے آفس کے کلیگ ہیں وہ آفیشیل ٹور پہ نا ٹرکی گئے ہوئے تھے, تو وہ کہنے لگے کہ جی ہمارے سامنے نا لا کے انہوں نے نا یعنی کباب رکھے, ظاہر ہے وہاں مسلمان ہیں, مسلمان کے پاس جب آپ گئے ہیں تو وہ حلال ہی رکھیں گے. کہتے ہم نے کھائے بڑے ٹیسٹی یعنی نا کباب تھے نا وہ. تو ہم نے کھانے کے بعد نا اینڈ پہ پوچھا کہ یہ کباب کس گوشت کے تھے, چھوٹا تھا بڑا تھا, کیا بڑا ٹیسٹی ہے. تو وہ اب کہتے ہیں کہ وہ نا جو ویٹر سے پوچھا نا تو اس کو تو نہیں سمجھ آتی تھی, جو اردو تو نہیں آنی یا انگلش بھی نہیں, ان کو ٹرکش وہ بولتے ہیں نا, یورپ میں یہ ہے, فرینچ جو ہے وہ اپنی فرینچ لینگویج بولتے ہیں, جرمن جو ہے جرمنی بولتے ہیں. کہتا ہے جی ہم نے اس کو اشارہ کیا یہ کس کا ہے, تو وہ نا بار بار جو ہے نا وہ اشارہ کرے ٹاؤں 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 ٹاؤں. کہتے ہیں یار یہ ٹاؤں 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 کیا چیز ہے. تو وہ نا پریشان ہو گئے کہ یار کوئی کتا ہی کو آشڑا ہے سانو کہڑی شاید کو آشڑی رہے, ٹاؤں ٹاؤں تے کتا ہی کرتا ہے. تو وہ پھر جب ان کے ساتھیوں نے بتایا کہ جی یہ گھوڑا ہے, تو وہ بیچارہ وہی اشارہ کر سکتا تھا, ایسے ایسے بھی ساتھ کرتا تھا. یہ فرقہ بچاؤ مہم کے اوپر ہے. میں نے مثال دی ہے نا کہ انگوٹھے چومنے والی روایت رد المختار میں لکھی ہے, لیکن یہ نہیں مانیں گے دیوبندی کیونکہ بریلوی کر رہے ہیں, ان کا کرائٹیریا قرآن و سنت ہے ہی نہیں ہے. لہذا آپ بھی ان کے ساتھ الجھنا چھوڑ دیں, مولویوں سے پنگا نہ لیں, مولویوں سے پنگا نہیں ہے چنگا. آپ پبلک پہ محنت کریں. وہ سر مولوی تو سینکڑوں میں ہزاروں میں ہے, پبلک کروڑوں میں ہے. کروڑوں میں محنت کریں جہاں سے ہزاروں نکلیں گے. ان ہزاروں میں محنت کر کے ایک بھی نہیں نکلے گا, کیونکہ وہ نکلے گا وہ جس کو آپ نوکری بھی دیں گے. تو پھر انصاف یہی ہے کہ سارے بزرگوں کو ایک جگہ رکھا جائے. تو پھر لوگ آ کہتے ہیں وہ جناب علی ہمارے بزرگوں کو کہنا چھوڑ دیں, علی گلا بالکل صحیح نہیں, بس صرف تھوڑے. تو بتایا مجھے انگلینڈ سے ایک بھائی کا فون آیا, وہ جنید جمشید صاحب کے دفاع میں جب لیکچر ریکارڈ کرایا نا, تو مجھے ایک بندے نے فون کیا. وہ ان دنوں وہ والا میرا کلپ آیا تھا عبدالستار عیدی صاحب کے مسئلے میں, کراچی کے ایک مفتی صاحب کے بارے میں, کیونکہ نام نہیں لے لے کے آپ کو پتا ہوگا. تو وہ ایک پٹھان بھائی نے مجھے فون کیا جو انہی مفتی صاحب کے علاقے کے تھے. وہ کہتے ہیں جی اس مفتی کے مجھے وہ کرتوت پتہ ہے کہ یہ کسی کو منہ نہ دکھائے, یہ تو ایسے کی تیسی اس کی یہ. میں نے کہا جی وہ تو اس مفتی نے تو طارق جمیل صاحب کو کہا کہ انسانی تاریخ میں اتنا بڑا کوئی گمراہ نہیں آیا. وہ جو الفاظ ہیں نا اتنے موٹے موٹے اس نے استعمال کیے. تو میں نے کہتا نہیں جی طارق جمیل صاحب پہ ایسے کر رہے تو خود کردار اس طرح ہے. پھر مجھے کہتا علی بھائی ایک بات کروں, میں نے کہا کرو. کہتے ہیں علی بھائی یہ جو طارق جمیل صاحب ہے یار اس کو کچھ نہ کہا کرو, مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. میں نے کہا نہیں علی بھائی باتیں آپ کی ٹھیک ہے, وہ کہانیاں کرتا ہے وہ, لیکن یار میرے دل کو برا لگتا ہے جب آپ اس کو کچھ کہتے ہیں, اس کو کچھ نہ کہا کرو. اچھا آپ دیکھیں یعنی وہ بھائی مجھے مان بھی رہا ہے. اچھا یہ میں نے ان کی نقل جو میں نے کسی پٹھان طبقے کو بدنام کرنے میں انہوں نے بات اسی طریقے سے کی تھی, تو اور اس کا مزہ بھی اسی طرح سنانے کا تھا. تو کہتے ہیں یار جب آپ اس کو کچھ کہتے ہیں میرے دل کو کچھ ہوتا ہے, یہ بھی اس نے کہا. تو باتیں آپ کی ٹھیک ہے لیکن اس کو نہ کچھ کہا کرو. وہ مولا حسین کتنی بار کہتے ہیں زینب, نہ پیچھے سیدہ ہوتا ہے نہ کچھ ہوتا ہے, زینب بھی بات کر رہے ہوتے ہیں. حسین, حسن, علی جو سب سے بڑے کسٹوڈین ہیں وہ بھی کر رہے ہوتے ہیں. عربی میں ایسے ہی ہوتا ہے, کیونکہ عربی میں گستاخی والا گاف نہیں ہوتا تو گستاخی ہوتی نہیں ہے. میں نے چیلنج کیا ہے کہ بخاری مسلم مجھے کسی صحابی کے ساتھ حضرت یا سیدنا لکھا ہوا دکھائیں, حدیثیں جب روایت ہوتی ہیں ترجمے میں لکھا ہوتا ہے سیدنا ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں, لیکن عربی پڑھیں گے تو امام بخاری نے لکھا ہے ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی نہیں لکھا ہوگا, بہت کم. اس پہ میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے رضی اللہ عنہ پہ دھوکہ. یہ صحابہ اکرام آپس میں ایک دوسرے کو رضی اللہ عنہ کہتے ہوں گے, پھر تو گال ہی نہیں کر سکتے. یعنی حضرت ابوبکر عمر کی اگر میٹنگ ہو تو وہ کیا ابوبکر رضی اللہ عنہ آپ رضی اللہ عنہ نے مجھے اس کام کے لیے بھیجا تھا, لیکن آپ رضی اللہ عنہ کو پتا ہے کہ وہاں تو یہ مسئلہ کھڑا ہو گیا تھا, تو میں رضی اللہ عنہ جب وہاں گیا نہیں فوت ہو جاتا تھا تب بھی نہیں. اور سر عربی میں رضا بھی نہیں ہوتا, یہ بھی میں نے آپ کو گولی کرائی تھی, لفظ ہے رضا. عربی میں تو دعا ہوتا ہے سر. احمد رضا سے بھی تسی ٹھیک کر گیا تو میں دعا پڑھ لینی تھوڑی, کتنے جاؤ گے. تو اندر سے آپ نے کہنا ہے احمد رضا بریلوی, احمد رضا, ٹھیک ہے. تو کیا کرو گے, تو بابا مر جائے گا. نہیں بابا تو خیر ویسے ہی فوت ہو چکے ہیں ہوں, پچھلے جڑے نے کہنے والے جوان بھی مر جان گے, انہوں نے عربی سیکھنی پڑے گی. تو اس طریقے سے یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں پکڑتے ہیں اور اصل مقصد سے وہ یعنی آپ کی توجہ ہٹانا چاہتے ہیں. ان کے پاس طریقہ واردات ہوتا ہے,
تو اب اس کی بھی تو 22 نمبر مرتبان اس کے لیے بھی تو کھولنا تھا نا, تو میں نے کھول دیا کہ آپ بندہ لے آئے, میں اس کی بھی غلطی نکال دوں گا, تو پھر میں کیا اس کو جاہل کہنا شروع کر دوں گا؟ اس طرح نہیں ہوگا. الوہین جو ہے آنکھوں کو دھوکہ دینا, وہ اس زمانے میں بھی تھا, اب بھی ہے, قیامت تک رہے گا. فزیکلی کوئی نہیں کر کے دکھا سکتا. یہ آپ کو جو ڈیوڈ کاپر فیلڈ کے بارے میں ویڈیوز ملتی ہیں, کبھی وہ پانی پہ چل رہا ہے, کبھی دیوار پہ اوپر چڑھ رہا ہے, اس کی میکنگ بھی ساتھ ہی انہوں نے یوٹیوب پہ چڑھا دی ہوئی ہے کہ وہ سارا نظر کا دھوکہ ہوتا ہے, وہ ویڈیو کیمرے کے ذریعے فلمائی ہوتی ہیں ساری چیزیں. وہ جو پانی پہ چل رہا ہوتا ہے تو نیچے انہوں نے وہ شیشے کا بہت بڑا ٹیبل رکھا ہوا ہے, ٹرانسپیرنٹ, جو نظر نہیں آتا, وہ اس کے اوپر چل رہا ہوتا ہے. اس لیے آپ دیکھیں گے وہ پانی پہ چل رہا ہوتا ہے تو نیچے لوگ اس کے نیچے سے یوں تیر رہے بھی ہوتے ہیں, کیونکہ وہ شیشے کے اوپر چل رہا ہوتا ہے. وہ شیشہ اتنا ٹرانسپیرنٹ ہے کہ وہ پانی میں نظر ہی نہیں آتا. وہ جب سائڈ سے دکھاتے ہیں ٹیبل تو پھر نظر آ جاتا ہے. اور شکر ہے کہ یہ پاکستان میں نہیں, ورنہ اولیاء اللہ کے سردار بن جاتا ہے ڈیوڈ کاپر فیلڈ. ہاں, اسٹیچو آف لبرٹی غائب کر دیتا ہے, وہ کیمرے میں غائب کرتا ہے, فزیکلی نہیں کر سکتا. اور سر دیکھیں اتنا ایماندار ہے, وہ بھی بے ایمان نہیں ہے, وہ بھی اسے یہ نہیں کہتا کہ میں فزیکلی کروں, وہ کہتا ہے ایلوژن, آنکھوں کا دھوکہ. اتنی غیرت اس کو بھی ہے کہ وہ ایلوژن کہتا ہے اسے, اپنی کرامت, بزرگی یہ نہیں کہتا. جو تہاڑے بزرگوں ایڈی بھی تمیز نہیں, جھوٹ مار جاندے نے. اس لیے آپ دیکھیں سارے بزرگ فیل ہیں. اب کدھر گئی آپ کی کرامتیں جی؟ اور یہ ایک بزرگ نے حکم دیا, وہ جوتی ہوا میں اڑتی اڑتی اس کے سر پہ لگی. اون کتنے جوتیاں تھوڑیاں ریٹائر ہو گئی ہیں نا, یا وہ جوتیاں تھلے انجن لگے ہوئے خراب ہو گئے نا. پہلے بھی کوئی نہیں تھا, کہانی تھی. ٹھیک ہے, ان سے تھوڑا سا ہٹ کے جس طرح آپ نے انجینئرنگ کی ہے اور ریورس انجینئرنگ کی ہے, اس کے اوپر مجھے ایک چھوٹا سا جو ہے نا وہ ایک لطیفہ یاد آتا ہے. اگر آپ کی اجازت ہو تو میں وہ سناتا ہوں. جی 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 سناؤ جی سناؤ, لیکن پہلے رک جاؤ. میرا خیال ہے اذان نماز کتنے بجے تھے؟ 7 بجے, 6:45 ہے. اچھا اچھا چلو جی شروع کرو. اچھا, اس میں یہ ہے کہ میں تھوڑا سا انجینئرنگ کے حوالے سے بھی تھوڑا سا بتا دوں دوست صاحب آپ کو جو سن رہے ہیں اس وقت, کہ انجینئر کا جو آئی کیو لیول ہوتا ہے نا جی, وہ 100+ ہوتا ہے, ڈاکٹر سے زیادہ ہوتا ہے. تو اور انجینئر کا ایک کام یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ انجینئر کے ساتھ ساتھ ریورس انجینئر بھی کر ہوتا ہے, کہ اسی فارمولا کو اگر کبھی ضرورت پڑ جائے الٹا کرنے کی تو وہاں پر کیا ریئیکشن ہو سکتا ہے. تو یہ بڑی اہم چیز ہوتی ہے انجینئر کے پاس. تو آپ چونکہ انجینئر ہیں اور میکینیکل انجینئر ہیں, تو اسی حوالے سے مجھے وہ چیز یاد آ جاتی ہے کہ ایک انجینئر جو ہے وہ اپنے مطلب کی ان کو جاب نہیں ملتی تھی, تو وہ سیٹسفائی نہیں تھے کہ یار جو میرا کیلیبر ہے, جو میرا لیول ہے, وہ جاب مجھے مل نہیں رہی. اچھا, تو انہوں نے کیا کیا کہ انجینئرنگ کی, انہوں نے اپنے حوالے سے نا ایک کلینک بنایا, اور کلینک میں باہر انہوں نے نام لکھ دیا ڈاکٹر. جس طرح مثال کے طور پر آپ کا ہم نام رکھتے ہیں ڈاکٹر محمد علی مرزا. میں سرجن ہوں, ڈاکٹر نہیں ہوں. ٹھیک ہے, سرجن بھی ڈاکٹر ہی ہوتا ہے. اچھا, اب انہوں نے یہ تو انجینئرنگ کر دی, لیکن اس کے ساتھ انہوں نے ایک ریورس انجینئرنگ کی بڑی زبردست. وہ انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا کہ باہر انہوں نے لکھ دیا کہ میں ہر بیماری کا علاج کرتا ہوں, جس طرح کہ آپ ہر بزرگ کا علاج کرتے ہیں. تو میری فیس ہے 300 روپیہ, آپ تو فیس بھی نہیں لیتے. تو انہوں نے کہا جی کہ اگر میں علاج نہ کر سکا تو میں 1000 روپیہ آپ کو انعام دوں گا. تو اسی طرح ایک بہت چالاک بندہ تھا, جس طرح کہ آج کے علماء ہیں, تو انہوں نے کہا یار ہم تو اس کو نہیں چھوڑیں گے, تو ہم تو جیل میں جا کے اس سے سوالات کریں گے مختلف قسم کے. تو وہ ایک دن کیا ہوا, انہوں نے کہا یار سوال کریں گے اور کوئی نہ کوئی اس کو تو بیماری کا علاج نہیں ملے گا, تو ہمیں 1000 روپیہ مل جائے گا. تو انہوں نے کیا کیا کہ پہلے دن وہ آئے ہیں بزرگ, اور انہوں نے آ کے کہا جی کہ میری زبان کا ٹیسٹ جو ہے وہ بالکل ختم ہو گیا ہے, مجھے پتہ ہی نہیں چلتا میں کیا کھا رہا ہوں کیا پی رہا ہوں, تو میرا کچھ علاج کریں. اب وہ بزرگ بڑے چلاک تھے, انہوں نے کہا اس کا کہاں سے علاج ہوگا, کہاں سے اس کا چیک اینڈ بیلنس ہوگا, کون سی لیبارٹری میں جائیں گے, تو مجھے مفت میں 1000 روپیہ مل جائے گا. تو چونکہ وہ جو ڈاکٹر تھا وہ تو اس کو پتا تھا ڈاکٹر ہے, لیکن اصل میں اس کے اندر انجینئر تھا. تو انہوں نے کہا نرس کو کہ 22 نمبر مرتبان سے نا 3 ڈراپس لاؤ اور ان کو پلا دو. اب وہ جیسے ہی 22 نمبر مرتبان سے اس نے 3 ڈراپس لیے اور پلائے ہیں, تو وہ کہتا ہے ڈاکٹر صاحب یہ تو پیٹرول ہے. تو انہوں نے کہا جی کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ کی زبان کا ٹیسٹ واپس آ گیا, تو 300 روپیہ لائیں. ٹھیک ہے جی. اب وہ بڑا پریشان ہوا, اس نے کہا یار یہ تو میں 1000 روپے کی دیہڑی لگانے آیا تھا, تو یہ تو ڈاکٹر خود 300 روپے میرے سے لے گیا. تو اس نے کوئی بات نہیں, اب میں ذرا اس کو اگلی دفعہ پکڑوں گا. اب اگلی مجلس پہ جو وہ آتا ہے تو وہ کہتا ہے جی کہ ڈاکٹر صاحب مجھے یادداشت جو ہے نا وہ میری بڑی بالکل عجیب سی کمزور ہو گئی ہے, بلکہ نہ ہونے کے برابر ہے, مجھے پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں کیا کر رہا ہوں, کہاں جا رہا ہوں, کہاں آ رہا ہوں, میری یادداشت چلے گی, میرا علاج کریں برائے مہربانی. تو ڈاکٹر صاحب پھر نرس کو بلاتے ہیں, اور وہ نرس کو کہتے ہیں کہ 22 نمبر مرتبہ سے نا 3 ڈراپس اس کو پلائیں. تو وہ آگے سے مریض کہتا ہے کہ نہیں ڈاکٹر صاحب وہ دے پیٹرول ہے. تو وہ کہتے ہیں اس کا مطلب آپ کی یادداشت واپس آ گئی, تو 300 روپیہ لائیں. یار یہ ہفتے پہلے تھی انہوں نے واپس آ گئی. وہ بڑا پریشان, وہ کہتا ہے یار میں ہر دفعہ کوئی نہ کوئی بیماری لے کے آتا ہوں, اور ہر دفعہ یہ بندہ کوئی نہ کوئی علاج کر دیتا ہے میرا, اور الٹا 300 روپیہ لے لیتا ہے بجائے 1000 دینے کے. کہتا کوئی نہیں, اب اگلی دفعہ اس کو نہیں میں چھوڑوں گا. اب وہ آخری دفعہ جب حملہ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے جی کہ ڈاکٹر صاحب میں نابینا ہو گیا, مجھے نظر ہی کچھ نہیں آتا, میری آنکھیں ضائع ہو گئی, میرا علاج کریں.
تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں جو کہ اصل میں انجینئر ہوتے ہیں، تو کہتے ہیں یار بات یہ ہے کہ اس بیماری کا علاج میرے پاس نہیں ہے، تو وعدے کے مطابق یہ اپنا 1000 روپیہ لے لو. تو وہ جیسے ہی ایسے دیتا کہتا ڈاکٹر صاحب 500 روپیہ ہے. کہتے اس کا مطلب ہے تمہاری نظر بھی واپس آ گئی، 500 بھی لاؤ اور 300 روپیہ بھی لاؤ. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے جناب. تو آپ نے پوری دنیا کے لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے. جزاک اللہ خیر. ویسے اس سے بڑے لیول کا معاملہ ہوا ہے. چلیں یہ مثال کے طور پہ اچھا اذان عشاء کی شروع ہونے لگی ہیں تو وقفہ کر لیتے ہیں، باقی انشاءاللہ. ایک روزہ رکھ کے انہیں مصیبت پائی سے بندے، ایک نے روزہ رکھا ہوا ہے، روزے کی مصیبت زیادہ لوگ جھیل رہے ہیں جو اس کے سر پہ کی. یہاں پہ بھی آپ پیر و فقیروں کو ذرا دیکھیں کتنی مصیبت بنی ہوتی ہے. کسی کے گھر میں چلے جائیں، کسی مسجد میں داخل ہو جائیں، افراتفری مچ جاتی ہے. کوئی لا کے جناب سامنے وہ جو ہے وہ پنکھا رکھ دیتا ہے، کوئی ایئر کولر لا کے رکھ دیتا ہے. اب تو خیر یہ پرانے زمانے ہو گئے ہیں، اب تو بزرگوں کے اٹھا کے جا کے اسی کے سامنے رکھ دیتے ہیں وہ. اور پھر جو ماشاءاللہ وہ خوراک کھاتے ہیں، اگر میں آپ کو بتاؤں نا، وہ کہتے ہیں نہیں یہ بزرگ پرہیزی کھانا کھاتے ہیں، بس صرف چھوٹا گوشت. ہاں یہ ایسے بزرگ بھی ہیں جن کو ڈاکٹروں نے منع کیا ہوا ہے کہ آپ نے کچھ نہیں کھانا، چھوٹا گوشت بنا ہوا، وہ بھی روٹی کے بغیر. ایک بندہ بتا رہا تھا ان بزرگوں کی دعوت کرنی پڑے تو 1 سے 1.5 لاکھ روپے چاہیے ہوتا ہے. میں نے کہا یار 1 سے 1.5 لاکھ روپے کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کہتے ہیں ان کے ساتھ باڈی گارڈ بھی ہوتے ہیں ان کے، 2-2.5 کلو تو وہ ایوریج چھوٹا گوشت کھا جاتے ہیں. تو سر چھوٹا گوشت آپ دیکھ لیں کتنا ہے، اور پھر وہ بھنا ہوا بھی ہو، پھر 3-4 مریدین بھی ہوں، اور ساتھ روٹیاں بھی نہ کلونجی والے نان کھائیں گے، اس سے کم کھائیں گے نہیں، ادروائز وہ خالی کھائیں گے. تو یہ بزرگ بہت مہنگے پڑتے ہیں. یہ دنیا میں بھی آپ کو مہنگے پڑ رہے ہیں، ابھی جو آخرت میں انہوں نے مہنگا پڑنا ہے نا، تو انہوں اتنے جا کے میری ویڈیو یاد آنی ہے. تسی کہنا کاش وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في اصحاب السعير. سورۃ الملک میں آتا ہے کاش ہم نے عقل استعمال کی ہوتی، بات سن لی ہوتی تو بات سمجھ آ جاتی. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا فاعترفوا بذنبهم، انہوں نے اپنے اصلی جرم کا اعتراف کر دیا. فسحقا لاصحاب السعير، لیکن فائدہ کوئی نہیں، پھٹکار ہے ان کے اوپر، اب کچھ نہیں ہو سکتا. پتہ چونکہ عرب کے اندر بھینس نہیں پائی جاتی تھی، اسے عربی میں جاموس کہتے ہیں، اور انگلش میں بفیلو کہتے ہیں، اور گائے کو انگلش میں کاؤ کہتے ہیں، اور عربی میں بقرہ. ٹھیک ہے. اومنو بلال بھائی گال یاد آ گئی ہے. انہوں نے ایک مولوی کو پوچھا بکرا کا مطلب کیا کہتا ہے؟ بکرا. علماء سے پوچھ کے ہی چلنا چاہ رہے تھے. اور سر پنجابی والا بکرا اور ہے، عربی والا بقرہ اور ہے. وہ گائے نو کہتے ہیں اوقاف دوسری کینچی ہے دی بقرہ، البقرہ. پہلی جو سورت ہے دیباچے کے بعد، سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ البقرہ ہے، تو اس میں گائے کا ذکر. مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے نا، یہودیوں کے خلاف تم قتال کرو گے نا، تو اگر کوئی یہودی کسی درخت یا پتھر کے پیچھے بھی چھپا ہوگا نا، ہائے 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 ہائے، تو کیا آواز آئے گی پیچھے؟ درخت کے پیچھے سے آواز آئے گی کہ اے حنفیہ بریلویہ اہل سنت والجماعت، تو اس یہودی کو قتل کر دے. یہ آواز آئے گی؟ نہیں، اے مسلم، ایھا المسلم، اے مسلم. ہو سکتا ہے تسی تو مڑ کے بھی نہ دیکھو کہ اے کوئی نیوز سال ویڈیو تے پیچھے چل رہی. ظاہر ہے یہ تو چڑھتے ہیں مسلم نام سے. مجھے بتائیں کہ آپ کسی کٹر قسم کے بریلوی دیوبندی کو اس ماحول میں اے مسلم کہہ کے پکاریں، نہیں تکے وہ تو مانیں گے نہیں. آپ چیک کر لیں، آپ کسی بریلویوں کی مسجد میں جا کے یہ کہیں کہ میں مسلم ہوں، تو وہ آپ کو پہلے کہے گا میں کافر ہوں، تو انہوں کہیں گے چیک کریو ذرا. ٹھیک ہو گیا. بریلوی حضرات میلاد شریف کے موقع پر ایک شعر پڑھتے ہیں جو اپنے 2 مرتبہ دہرایا آگے. ہاں جی. اور گستاخی کا فتح بھی لگاتے ہیں. نثار تیری چہل پہر پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. یعنی سوائے لال رومال والوں کے. باقی ٹھیک ہے یہ بات. اچھا ہاں جی، پھر آگے کٹو. یہ کیا ٹھیک ہے گستاخی کا فتویٰ لگانا؟ بہت غلط فتویٰ لگا. اور اس کے بعد پاکستان کی بجلی پوری کر دے، پاکستان کا IMF سے قرضہ نہ لینا پڑے. ایک نگاہ مارو کہنا جی مسلح چکیا سونے دیے کانا تھلے. ٹھیک ہے. تو عمران خان صاحب بیچارے یہ لوگوں سے تو نہ مانگتے پھر رہے ہوں کسی، نہیں ایسے نہیں ہوگا. تو سر یہ فرق دیکھ لیں. اسی لیے آپ دیکھیں کہ پڑھا لکھا طبقہ اس میں کیسی چینج آتی ہے، وہ بات سن لیتا ہے. اور اسی لیے مولوی پڑھے لکھے بندے سے چالو بھی بڑے ہوتے ہیں. یہ ہمارے ساتھ ایک حادثہ ہو چکا ہے. یہاں ہمارے سرنگیر میں ایک بھائی تھے، عثمان بھائی کے وہ کزن لگتے ہیں. ہاں تو بیچارے ریورٹ ہوئے نئے، تو وہ اب دیوبندی، ان کے والد صاحب کٹر دیوبندی، دیوبندیوں کا بہت بڑا مدرسہ. تو انہوں نے سنت کے مطابق نماز شروع کی، تو وہ جناب ان کا جی طرح منڈا گمراہ ہو گیا. مفتیوں کو پہلی فکر پڑ جاتی ہے. آپ نماز نہ پڑھیں تو کسی مفتی کو یہ فکر نہیں ہے کہ وہ اپنے کسی مقتدی کو کہے کہ تیرا بیٹا گمراہ ہو گیا. آپ نماز رفع الدین سے پڑھ لیں تو وہ گمراہ ہے. یہ فرق دیکھا آپ نے؟ اچھا تو ان دنوں، یہ بہت پرانی بات ہے، 7-8 سال پرانی بات ہے.
ان دنوں میں پھر بھی کبھی کبھار رسک لے لیتا تھا علماء کی خدمت میں حاضری کا. اب دور دور سے اسلام کرتے ہیں. تو وہ یہ لوگ مجھے لے گئے. اب مجھے پتا تھا کہ ان کے ساتھ ڈیل کیسے کرنا ہے, کیونکہ آپ کو پتا ہے, مجھے یہ پتا ہے کہ یہ دنیا کے پروفیسر تو ہے نہیں کہ میں ان کو بات بتاؤں گا تو مان لیں گے. تو اس کے لیے آپ کو بڑے طریقے سے چلنا پڑتا ہے, پڑھے لکھے طریقے سے. اور پڑھے لکھے لوگوں کے یہ قابو آتے ہیں. ان کو نہیں پتا تھا کہ میں انجینئر ہوں یا اس طرح دنیاوی طور پہ پڑھا لکھا بندہ ہوں. ان کا اس طرح ایک منڈا پھنڈا ہی ہے. اچھا جی, وہ جب بیٹھے تو وہ انکل جی بیٹھ کے, ان کی داڑھی نہیں تھی, عام جو بندی تھے جن کا وہ بیٹا تھا, بیٹے نے داڑھی رکھی ہوئی, تو وہ بڑے اچھے طریقے سے ماشاءاللہ جو ایک سٹائل ہے, تو مسکرا کے ملے. اور یہ وہ ہمیں تو پتا تھا تھوڑی دیر بعد یہ مسکراہٹ جھاگ میں بدل جائے گی, یہ ہمیں پتا ہوتا ہے کیونکہ کئی دفعہ ایکسپیرینس ہوا ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا جی بتائیں حضور. ان کا جی آپ نے کس طرف ان کو لگا دیا. میں نے کہا جی بات یہ ہے کہ ہمیں آپ سے بنیادی اختلاف ہے کہ آپ کے عقیدے کتاب و سنت کے مطابق نہیں ہے. رفع الدین تو چھوٹی چیز ہے, ہم آپ کے عقیدوں کو غلط سمجھتے ہیں, آپ کے بزرگوں کے عقیدوں کو غلط سمجھتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا نا, انتم وآباؤکم فی ضلال مبین, تم بھی گمراہ تمہارے بزرگ بھی گمراہ. تو ابراہیمی خون ہے, ٹھیک ہے نا. ملت ابیکم ابراہیم وسماکم المسلمین من قبل وفی ھذا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. جو مشرک نہیں ہوتا سر وہ دلیر بہت ہوتا ہے, مشرک بزدل ہوتا ہے. تو وہ کہنے لگے کہ جی کون سے عقیدے. میں نے کہا جی آپ المحند علی المفند لے کے آئے نا ذرا. اب المحند المفند کا تو انکل جی کو نہیں پتا تھا. میں نے کہا جی انکل جی آپ کو پتا ہے کہ آپ کے بزرگان دین نے اس امت پہ احسان کیا ہے کہ انہوں نے اپنے سارے اچھے اچھے عقیدے انورٹڈ کاماز میں جمع کر کے ایک چھوٹی سی کتاب لکھی ہے, المحند علی المفند. تو سر المحند کا راگ ہم 7-8 سال سے لاپ رہے ہیں. اب تو خیر بچہ کہہ رہا ہے, اب تو المحند ختم ہو گیا, المحندس علی المفند, مفندین آ چکی ہے, ایک انجینئر اتنے پاگلوں پر. اچھا وہ کہنے لگا جی وہ کیوں لے کے, میں نے کہا آپ کے پڑھیے. کہتے ہیں ہاں پڑھیے. میں نے کہا آپ لائیں ذرا, میں اس میں بتاتا ہوں. وہ عقیدے تو یہ انکل جی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے جو آپ سے مناظرے کے لیے ہمیں لے کے آئے ہیں. آپ ان کے بھی آپ کے مناظرے کے بھی نہیں مانیں گے. تو میں نے کہا آپ وہ المحند لے کے آئے. تو وہ کہتا ہے کہ جی آپ بتائیں کیا مسئلہ ہے. مجھے پتا تھا, میں نے اس کو بتایا یہ تو مطلب لڑے گا. میں نے نا پہلے انکل جی کو پکا کیا, جو دیوبندی انکل جی. میں نے کہا انکل جی مجھے بتائیں کہ آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی قبر مبارک اللہ کے عرش سے, کرسی سے, خانہ کعبہ سے افضل ہے. کہتے ہیں استغفر اللہ, میرا تو یہ عقیدہ نہیں ہے. میں نے کہا جی یہ جو بزرگ ہے نا, ان کا اور ان کے بزرگوں کا یہی عقیدہ ہے. المحند میں لکھا ہے, ان کو کہیں کتاب لے کے آئے. میں نے انکل جی کو فرنٹ پہ کیا, بس یہ بات کرنی تھی. میرے بزرگوں کے خلاف بولتا ہے, میرے بزرگوں کا ایک ایک لفظ ٹھیک لکھا ہوا ہے. میں نے کہا انکل جی ان کے بزرگوں کا جو ایک ایک لفظ ٹھیک ہے آپ اس سے ایگری کرتے ہیں. کہتے ہیں نہیں یار میرا یہ عقیدہ نہیں ہے. میں نے کہا ہمارا ان سے یہ اختلاف تھا, اگر آپ کہتے ہیں ہم یہ والا عقیدہ رکھ لیں. کہتے ہیں نہیں یار یہ تو نہیں ٹھیک. میں نے کہا پھر آپ کو کہتے ہیں آپ کوئی بحث کا فائدہ ہی نہیں ہے. اٹھ کے چلے گئے. اس کے بعد انہوں نے اپنے بچے کو کچھ نہیں کہا, کام ختم ہو گیا. ٹھیک ہے, تو یہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے بزرگوں کا دفاع کرتا ہوں, قرآن کی فلاں آیت میں یہ بات لکھی ہے, حدیث میں لکھی ہوئی ہے. ان کو بھی پتا تھا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو اس لیے پھر انہوں نے آخر میں ایک جملہ بولا کہ یہ لڑکا ہے کون ہے. تو انہوں نے بتایا یہ ایک انجینئر ہے اور اس طرح یہ. ان کا آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ یہ پڑھا لکھا بندہ ہے. پڑھے لکھے بندے تو گمراہ ہوتے ہیں, ہم تو ان سے بات بھی کرنا گوارا نہیں کرتے. یہ بات اصل میں نے آپ کو بتانی تھی مفتی صاحب کی, کہ پڑھے لکھوں سے یہ جھڑک جاتے ہیں, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ جب ان کو کاٹنے لگیں گے نا یہ پہلے گھیچی پکڑ لیں گے ہماری. ٹھیک ہے نا, وہ دانت کھولے ہی رہ جائیں گے ایسے کر کے. ٹھیک ہے نا, تو وہ دانت بند نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے, یا بند ہوں گے تو یہ پہلے پکڑ لیں گے, کھول نہیں سکیں گے. آپ کو پتا ہے بگر مچھ جو ہے نا 3000 پاؤنڈ کی طاقت سے یہ اپنے جبڑے بند کرتا ہے, لیکن کھولنے کی طاقت اس کی بہت کم ہے. اگر آپ اس کو ایک ہاتھ سے بھی یوں پکڑ لیں جبڑا کھول نہیں سکتا. 3000 پاؤنڈ 1500 کلو گرام وزن آپ اٹھا سکتے ہیں. میرا تو اپنا وزن 70-80 کے قریب ہوگا, میں کیا 1500 کلو اٹھا سکتا ہوں. اس طاقت سے وہ بند کرتا ہے جبڑے. تو دنیا کا کوئی جانور اس کے جبڑے بند کرنے سے کوئی انسان بھی اس کو روک نہیں سکتا, لیکن جو اس کی کھولنے کی صلاحیت ہے نا وہ اتنی کم ہے کہ اگر آپ اس کو ہاتھ سے یوں پکڑ لینا, دیکھیں یہ اللہ کی یار یہ بھی قدرت ہے. اس کے جبڑوں میں یہ طاقت نہیں کہ آپ اس کو ہاتھ سے پکڑ لیں اور یہ جبڑے کھول سکے. اس لیے آپ دیکھیں وہ اتنے بڑے بڑے کروکوڈائلز کو پکڑتے ہیں, ساتھ ہی ٹیپ لپیٹ دیتے ہیں. ٹیپ کیا چیز ہے, آپ رسی بھی لپیٹ دیتے. 3000 پاؤنڈ کے آگے تو لوہے کی رسی بھی کچھ نہیں کرتی, لیکن یہ اللہ نے اس میں کمزوری رکھی ہوئی ہے. آپ کے علماء میں بھی یہ کمزوری ہے. اگر آپ ٹائم کے اوپر ان کو ٹیپ لگا دینا اس طریقے سے جس طرح میں نے لگائی ہے پڑھے لکھے طریقے سے, یہ 3 لاکھ پاؤنڈ بھی ہو یہ کھول کچھ نہیں سکتے. تو وہی ہوا کہ وہ اس کے جبڑے میں نے پہلے ہی بند کر دیے, تو وہ کھولنے کی طاقت پتہ ان کو نہیں ہوتی ہے. تو اس لیے یہ میں ایک تفنن کے طور پہ آپ کو باتیں سمجھا. کا سوال تو شیعہ بھی کر سکتے ہیں کہ جی جو اہل سنت کی کتابیں ہمیں پڑھنی چاہیے کہ نہیں, تو تسی کیا کہو گے؟ ہاں جی پڑھنی چاہیے.
تو جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں ان کے لیے پسند کریں. وہ ہمارے ایک بھائی ہیں, وہ بتانے لگے, یہ اوریجنل وہ واقعہ بتا رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ ایک کوئی شیعہ بھائی تھے, تو وہ دیوبندیوں کی مسجد میں چلے گئے نماز پڑھنے کے لیے. وہ مسجد بھی دیوبندی, خالی دیوبندی نہیں سن چھڑے, سپاہی صحابہ والے. اچھا, تو وہاں پہ جب نماز پڑھی انہوں نے, تو وہ مسجد میں وہ سلام پھیر کے جب فارغ ہوئے نا, تو وہ انصاروں نے ان کو گھیر لیا, اس شیعہ بھائی کو, اور اس کو کہا کہ جی ایک سوال کا جواب دے. ٹھیک ہے جی. اس نے کہا جی کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا جی یہ تم نے نماز کس طرح پڑھی ہے؟ کہتا جی میں بھی بالکل یہی سوال تو اڈے کول کرنے لگا سامنے کہ تسی کس طرح نماز پڑھی ہے. جناب ٹھیک ہے نا, کیونکہ اس نے اسی طرح نماز پڑھتے دیکھا. اس نے کہا یار ایک ہی سے نماز پڑھ رہے ہیں ہاتھ بن کے تھے بغیر رفع دین دے. شیعہ تو رفع دین کرتے ہیں, جس ایون اہل حدیث جس کو نہ پتا ہو کہ حنفی رفع دین نہیں کرتے, جب وہ حنفیوں کی مسجد میں جائے گا تو کہے گا یار کس طرح نماز پڑھ رہے ہیں. اور جب ہم حنفی تھے کٹر بریلوی, عام اہل حدیثوں کہتے تھے کہ یہ کیا بار بار کر رہے ہیں, ایک غریب تو بدتمیز, پتہ بھی کچھ نہیں سی, پھر بھی. اچھا, تو وہ شیعہ کہنے لگا میں بھی آپ سے یہی پوچھنے والا تھا کہ تسی کی نماز پڑھی. اگلا سوال ہے, امام صاحب اگر مغرب کی نماز سیرن پڑھا دیے تو کیا نماز ہو جائے گی؟ مغرب کی نماز سیرن پڑھائی ہے. نماز پہلی تو بات یہ کہ جدو پڑھا رہے سن پیچھے ٹگے کھلوتے سن, پوری نماز ہی انہوں نے سیرن پڑھا دی آہستہ آواز میں مغرب کی. تو پیچھے جڑے سن انہوں نے نہیں پتہ لگا, وہ تو نماز ہوئی نہیں نا, کیونکہ نہ پچھلے دن اگلے دن انہوں نے پتہ ہی نہیں سی کیڑی نماز پڑھ رہے ہیں. دیکھیں بخاری اور مسلم میں حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر امام کو غلطی لگے تو مرد سبحان اللہ کہہ کے متنبے کریں, اور جو عورتیں ہیں وہ ہاتھ پہ ہاتھ مار کے کریں. اس طریقے سے دیکھیں نا جی, اب لوگوں کو یعنی پوری ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ دماغ ایسے معاف ہوئے ہوتے ہیں. میں نے ایک میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے, سنی اور ٹنی میں فرق, اس میں نے بتایا تھا آج سے یعنی کچھ عرصہ پہلے کی, 5-6 سال پہلے کی بات ہے. ایک دیوبندی یعنی عالم تھے اور ایک بریلوی تھے. دیوبندی فارغ التحصیل تھے, بریلوی آخری سالوں میں پڑھ رہے تھے. دونوں ادھر بیٹھے ہوئے تھے. تو میں نے یعنی بریلوی سے یعنی پہلے دیوبندی سے پوچھا چشتی رسول اللہ کے بارے میں, کہتا جی کفر ہے. میں نے کہا اشرف رسول اللہ, کہتا یہ آپ کو سمجھ نہیں آئی. وہ اب میں نے ایچ ڈی کیمرے میں سمجھا دیا ان کو, وہ خواب ہے خواب ہے. میں نے خواب کیا, اس کے آگے بیداری میں لکھا ہوا ہے کہ میں پڑھ رہا ہوں. ٹھیک ہے, میں نے اس کو بریلوی کو کہا, میں نے کہا یہ جو اشرف رسول اللہ, کہتا جی ہم نے تو پہلے ان کو کافر ڈکلیئر کیا ہوا ہے, آپ کو پتہ ہی ہے. اچھا, میں نے کہا یہ جو چشتی رسول اللہ ہے, کہتا یہ میں بڑے علماء سے پوچھ کے بتاؤں گا. اندازہ کرو, یعنی ایک لفظ چینج ہویا ہے, اپنے بابے کا نام ہے تو انہوں فارمولہ ہی بھول گیا ہے. یعنی یہ اسی طریقے سے ہے, کوئی کہہ جی 2 روٹیاں اور 2 روٹیاں 4 روٹیاں ہوتی ہیں, لیکن 2 نان اور 2 نان 4 ہوتے کہ نہیں, میں پوچھ کے بتاؤں گا. وہ بھی سر 4 ہی ہوتے ہیں. اچھا, پھر میں نے اس نے ذہن رکھا, میں نے کہا یار آپ نے شاید یہ پوچھنا ہوگا کہ یہ لکھا ہوا ہے یا نہیں لکھا ہوا. تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں, اگر نہ لکھا ہوا تو نہیں ہوگا, اگر لکھا ہوا تو ٹھیک ہوگا. تو ہم کو لکھا ہوا آپ کو دکھا دیتے ہیں, اگر وہ غلط ہوا تو ہم مجرم ہوں گے. کہتا نہیں جی چاہے لکھا ہوا بھی ہو تب بھی وہ اس کے بعد واپس نہیں یہاں تشریف لائے. اور ہم ان کو ہمیشہ کہہ دیتے تھے کہ آپ دوبارہ واپس تشریف نہیں لائیں گے, تو یا پھر علمی کتابی ہو کے آئیں گے. اس لیے آپ کبھی کبھار یہ کہا کریں کہ نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. ٹھیک ہو گیا جی سر. تو علی بھائی یہ پاکستان میں جو اہل حدیث اور شیعہ لوگ ہیں ان پہ کیا جبرن انہوں نے قانون نافذ کیا کہ گھوڑا نہیں, قانون تو نہیں ہے, آپ کریں ذبح کریں, کوئی نہیں مسئلہ ہوتا. لیکن سنا نہیں کبھی, سنا نہیں, لیکن آپ نے کھایا کافی دفعہ ہوگا. یہاں تو آپ نے گدھے والی حلیم بھی کھائی ہے, کھائی ہوگی کافی دفعہ, آپ کو پتہ نہیں چلا. گدھے اور کتے تو لوگ کھا رہے ہیں, گھوڑے کا کبھی جی گھوڑے بھی کھاتے ہوں گے, یقین کھاتے ہوں. اور اللہ سے دعا کریں کہ آپ کو گھوڑے کی حلیم کھلا دیں, وہ حلال تو ہوگی, گدھے کی تو. کتاب و سنت والا خدا ہے, انڈیا پاکستان بنگلہ دیش والا خدا کوئی اور ہے. ٹھیک ہے, وہ بابیاں والا ہے, ایک کتابیں والی دی گل ہو رہی ہے. نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. ذرا مسکینوں کی طرح بھی کبھی کہنا چاہیے نا. وہ کہنا نا ایک بار جھوم کے کہہ دو, آہستہ کہہ دو, یوں کر کے کہہ دو, ایک بار مسکینوں کی طرح بھی کہہ دو کہ نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. کہانی چل رہے دو. اب مسئلہ یہ تو ہے نہیں, وہ تو ان کی تو یہ مسئلہ ہی نہیں ہے نا کہ کب نکلا ہے. وہ کہتے ہیں آج بھی آپ نکال دینا کوئی چیز تو جائز ہے. جائز. دیکھیں دعوت اسلامی والوں نے اقامت سے پہلے درود و سلام شروع کر دیا. پہلے اذان سے پہلے تھا نا, اب اقامت سے پہلے بھی کیا. یہ تو آپ تب ان کو بتائیں نا کہ یہ آپ نے کل شروع کیا, وہ کہیں گے جناب اسی کل ایک اور شروع کر لگے جائے. دسو, جب انہوں نے ایک فارمولہ ہی ایسا بنا لیا ہے, آپ مرض کو پکڑیں, انہوں نے فارمولہ ایسے بنا لیا ہے کہ وہ سب کچھ کریں گے.
उस फार्मूले को पकड़े। यूट्यूब पे लिखे क्या नॉन मुस्लिम को सलाम कर सकते हैं, क्या नॉन मुस्लिम को कुरान दे सकते हैं, मेरा क्लिप खुल जाएगा। मैंने इल्मी दलाइल दी है। अली भाई वो जो बात फिर है कि इसको अपना वजू के बगैर हाथ ना लगाओ, कुरान पाक में कहीं नहीं लिखा वजू के बगैर हाथ ना लगाओ, ये तो उलमा ने तर्जुमा किया है। कुरान में लिखा है ला यमस्सुहु इल्ला, मैंने इसलिए कहा मेरा क्लिप देखें, उसमें मैंने ये बातें की हैं। ठीक है। ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, अल्लाह ताला ने कहा, ये काफिर कहते थे कि ये जिन्नात ने कुरान नाजिल किया, अल्लाह ताला फरमाता है ये फरिश्तों ने नाजिल किया है। अच्छा। कुरान उस जगह पे है फी किताबिम मकनून, फी किताबिम मकनून ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून तंजीलुम मिर रब्बिल आलमीन। ठीक है। ये लोहे महफूज से अल्लाह ने उतारा है, वहां पे कोई नापाक रूह नहीं जा सकती है, वहां पे फरिश्ते पाकीज़ा जाते हैं। अच्छा, बाकी जो इसके तो अच्छा ये जो हाफ़िज़े कुरान है जी, उसके तो सीने में कुरान होता है, सीने में, तो आप उसको टॉयलेट में क्यों जाने देते हैं? आपके मोबाइल के अंदर कुरान होता है, तो आप बाहर रख के जाया करें ताकि हर दफा हर नवा मोबाइल खरीदो। और कई लोग हैं काली स्याह दाढ़ी की हुई है, उनसे पूछे दाढ़ी, कहते नहीं हराम है काली करना, तो आपने, वो कहते काली नहीं है, आप गौर से देखें ये डार्क ब्राउन है, आप जितना मर्जी गौर से देख लें वहां वो काली नजर आएगी, जब तक आप उनकी नजर से ना देख लें। एक कतरा मारने के लिए काफी है। तो रिज़्क़ लिल इबाद में क़यामत मुज़मिर है कि हमने ये सिर्फ चीजें उगाई नहीं है, बंदों के साथ कंपैटिबल कर दिए कि ये खाएंगे, इनके जिस्म हजम करेंगे। देख रहे हैं इंसान गोश्त भी खाता है जनाब, सब्जियां भी खाता है, किस तरीके से हजम होती है। अगर ये हजम ना हो, जुबान पे रखते ही बंदा मर भी सकता है। आप जरा शेर के सामने ताजा तरकारी ला के रखते हैं जनाब, उगा के, वो जनाब उसको सूंघेगा भी नहीं। क्यों? उसको पता है मेरा रिस्क नहीं है। और बकरी के सामने आप ला के बेहतरीन जनाब छोटे गोश्त का, या छोटा गोश्त तो चलो उसी का होगा, वो कहेगी यार मैं नहीं खाती, गीबत ही ना हो जाए, मुर्दा भाई का गोश्त, उसके सामने जनाब मछली ले आके रख दो, तुम मोटा गोश्त ले आके रख दो, खाएगी बकरी? तो देख लें कंपैटिबल। रोजा के रखने के बाद आप तोड़ दें तो इसकी कज़ा भी नहीं है। हनफियों ने भी खाम मसला बनाया हुआ है, उनके मसले तो इतने अजीब हैं। वो कहते हैं जो उनकी नज़र में कि अगर किसी पे कुर्बानी वाजिब थी और उसने कुर्बानी के लिए जानवर खरीदा और वो जानवर मर गया या चोरी हो गया, उसे नया जानवर लेने की ज़रूरत नहीं है। और अगर किसी पे कुर्बानी वाजिब नहीं थी, गरीब था, उसने पैसे जोड़ के जानवर लिया और उसका जानवर चोरी हो गया या मर गया, उस पर वाजिब है कि नया जानवर खरीदे। अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने बुजुर्गों की खिदमत है इस्लाम में। फतावा आलमगीरिया 1400 उलमा ने बैठ के उम्मत के साथ किया है, इन्वर्टेड कामा में। जो वो कहते हैं लॉजिक इसकी है कि उस पर वाजिब नहीं था, उसने क्यों अपने ऊपर वाजिब करवाया खुद। नफली रोजे में वो यही कहते हैं कि नफली रोजा अगर कोई तोड़ देगा ना तो वो उसको रोजा रखना पड़ेगा, हालांकि वो है ही खुद नफली था, तो क्यों रखना पड़ेगा। वो कहते उसने रखा क्यों, ताकि अंदर कोई रखे ही ना। ठीक है। और इसके ऊपर वो एक लतीफ़ा भी बड़ा मशहूर है ना कि वो एक कोई बूढ़ी अम्मा थी ना, वो अनपढ़ थी ना, उसको टाइम देखना आता था ना कुछ, तो उसकी दवाइयाँ जो है ना पैक करके ना उसकी बेटी ने उसके सामान में रख दी और कहा कि अम्मा जी जब वो फलां मोड़ आएगा ना, उस मोड़ के ऊपर जाके ना आपने दवाई खानी है। यानी उस वक्त वो, जैसे आप पिंडी से चले और मैं कहूँ जी जब आप दीने पहुंचेंगे ना तो आपने ये दवाई खानी है, क्योंकि मुझे पता है कि दीने आप उस वक्त पहुंचेंगे जब ये दवाई का वक्त हो जाएगा। वो जनाब ओनू याद नहीं रहा, गड्डी अगे टुर गई, जेल में पहुंच गई, उन्हें रोला पाता जी दीने दीने तुम मैंने दसिया नहीं दीने, वापस लेके चलो। वो गाड़ी वापस दीने लेके गए, उधर जाकर उसने दवाई खाई, उन्होंने कहा जी हम जान दो जेल। ठीक है, वो मैं दवाई इतने खानी थी, तो वो थीम को फॉलो करना था ना, उसने और लेट कर दी। वो दवाई का ये मतलब नहीं कि दीने में खानी थी, मुराद यह है कि फौरन खानी थी। वो बनु कुरैज़ा वाला भी यही मामला हुआ। फिकुल हदीस ये था। ऑनलाइन इस्तिखारे तो आपको पता है वो तस्बीह से भी इस्तिखारा करते हैं, वो बाकायदा उन्होंने तस्बीह हाथ में पकड़ी होती हैं। वो ना ये हमने खुद भी चुके देखे भी हुए हैं, किए भी हुए हैं, अल्लाह के फजल से, अल्लाह माफ़ करे। अच्छा, वो कहते हैं जी वो जो इस्तिखारा करने लगे वो कहते हैं आप तस्बीह हाथ में पकड़ लें तो आप अपनी वो चीज़ बयान करें। तो वो जो बंदा इस्तिखारा करने वाला है ना, वो अपने ज़हन में उसको ना सोचता है और दूसरे से इस्तिखारा करा। हालांकि यहाँ इस्तिखारा आपने खुद करना है अपने लिए, किसी से तो आप करवा ही नहीं सकते, क्योंकि मसला तो आपका इसमें तो सारे सीखे मेरे लिए तेरे लिए, तू गजमानू का जितने मर्जी था मनु के लेना देना, मैं तो अपने ही बात करूंगा। तो वो फिर इस्तिखारा जब कराते हैं ना, ये जो ऑनलाइन इस्तिखारा है ना, वो इस तरह ही हो रहा होता है। वो पीछे बैठे हुए तस्बीह पकड़े हुए होते हैं, वो अगर तस्बीह कहते हैं ऐसे हिल पड़े तो इसका मतलब है हाँ, और अगर ऐसे हिले तो इसका मतलब है ना। आप हंस रहे हैं, आप जाके पूछ लें, नहीं हिलती खुद बखुद है। वो तो यही कहते हैं खुद ब खुद हिलती है, हिल पड़ती है वैसे। अच्छा, पता क्यों? जाहिर है ये कितनी देर आप सीधा इसको पढ़ के रखेंगे, हल्का हाथ जुम्बिश खा ही जाता है ना कहीं जाएगी। हाँ, तो बाकी इनका तो कोई इतबार नहीं है, जो भी ऐसे करते हैं इसकी तो कुछ करने की जरूरत नहीं। मैं आप देखें, मैं आपको ये हाथ लाए बगैर इसको ला के बता देता हूँ, ये देखें आवाज हिल रही है। नहीं, मैं हल्की सी जुम्बिश दे रहा हूँ, आपको नजर नहीं आ रही। ठीक है, तो वो इस तरह इस्तिखारे होते हैं। ये सब
का सब जो है ना वो धंधा है पैसे कमाने का। बरेलवी देवबंदी रफुल हिदैन की हदीसों को मानने के लिए और अमल करने के लिए तैयार है बुखारी मुस्लिम की? तो मुनकरीन हदीस कोई कहने से तो नहीं होता ना कि जी मैं मुनकरीन हदीस होता हूँ, ये तो नहीं कोई कहता। वो कहते नहीं हदीसें मनसूख है, बल्कि वो लिखते हैं इस्तराब है इन हदीसों में, इस्तराब है, यानी रावियों को वहां लग गया हुआ, इस किस्म की बातें करना शुरू कर देते हैं। हम कहते हैं इसको छोड़ दें, जो फिक्र के मसाइल कुरान के खिलाफ है, कि कुरान में भी इस्तराब है, नाऊज़ बिल्लाह। कुरान में जो है वो जो है रज़ात की मुद्दत जो है वो 2 साल आई है, इसको दूध छुड़ाने की मुद्दत, फिक्र अरबी में 2.5 साल लिखी हुई है। और जब वो आयात कुरान में आई है तो शबीर उस्मानी साहब कहते हैं कि कुरान में तो 2 साल आई है, इमाम हनीफा 2.5 साल कहते हैं, हो सकता है उनके पास भी कोई दलील हो। यही गल है, आप भी तलाश करें, मैं भी तलाश करता हूं, कुरान के खिलाफ कोई दलील हो सकता है उनके पास हो, इतना यकीन है कि उन्होंने कोई और कुरान सी। तो जो हदीसों को तो छोड़ दें, जो कुरान के खिलाफ इनके मसाइल हैं उनका क्या करेंगे? इसको शौक का भी चेक कर सकते हैं, उसको आप टेस्टर लगा लें, उसको कहें अगर शौक है तो तुम कुरान पे ही हलफ दो कि जब कभी तुम दोस्तों में पहनते हो बैठ के और तुम्हारी ये ख्वाहिश नहीं होती कि लोग तारीफ करें कि तुमने कौन सी महंगी वाली घड़ी पहनी हुई है, ये तो बहुत छोटा लेवल है, ख्वाहिश क्या वो खुद जाके इंट्रोड्यूस कराते हैं। हाँ जी बिल्कुल ऐसे तो रियाकारी कर रहे हैं, फिर शौक वाली कौन सी बात है? शौक तो अपने लिए होता है, ठीक है। कोई शख्स शौक से ये बताता है बाहर जाके जी आज मैंने 2 रोटियां खाई हैं या 3 पराठे आज मैंने सुबह खाए हैं, वैसे को गपशप में डिस्कस, लेकिन उसको एज ए शौक बना के प्रेजेंट करता है, ठीक है। इवन जो 5 पराठे खाने वाला है वो भी कोशिश करता है कि मैं लोगों को कम ही बताऊं कि मैं तो खांदा ही बड़ा थोड़ा जी, एवं ही हाथ ही लाना, क्योंकि वो समझता है कि ज्यादा खाने को ऐब समझा जाता है, तो ज्यादा खा के भी कहता है मैं तो हमेशा। और जितने झूठे लोग हैं आप उनको अक्सर सुने हो, कहेंगे जी मैं आदत है कि बिल्कुल सच्ची गल मुंह ते कर देनी है। आज तक आप दुनिया में किसी बंदे को सुना है कि मेरी तो आदत है कि हमेशा झूठ बोलता हूं? ईद मुबारक के ऊपर मुबारकें लेना और टाफियां खाते वक्त ना उसी वक्त ही हैलोवीन और क्रिसमस, ईस्टर, दिवाली, होली, ये सारी एक्टिविटीज उसी टाइम उनको क्लियर कर लेनी चाहिए, फिर बाद में टाफी भी लेके खा लेनी चाहिए। तो फिर जब आप बाद में उनको टाफी नहीं देंगे ना तो वो कहेंगे कि यार ये इसलिए नहीं दे रहे। उसके बाद लेकिन वो टाफी खाने से उनसे कह लेंगे इसके बावजूद अगर आप ले आए हैं तो आपकी ख्वाहिश है तो हम जरूर खा लेते हैं, लेकिन वो खाना हलाल होना चाहिए। ये ना हो कि खंजीर पका के ले आए तो आप कहें जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ के मैं खंजीर खा लूँ। खंजीर बिस्मिल्लाह क्या पूरा कुरान भी उस पर पढ़ दें और आ भी रहेगा, ठीक है। बिस्मिल्लाह पढ़ने से वो खंजीर हलाल नहीं हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब है कि जो बदअकीदगियाँ हैं, बुरे अमाल हैं, वो बिस्मिल्लाह दुरूशी पढ़ने से पाक नहीं होते, बुराई बुराई रहेगी। वरना कुरान पढ़ने से खंजीर का गोश्त तो पाक हो जाता नहीं होता। कैसी प्यारी बात आई दिमाग के अंदर, ठीक है ना। हर चीज़ का उसूल है। वो गामदी साहब एक दफ़ा टीवी पे बैठे हुए थे ना, 3-4 साल पहले की बात है कि वो तकी उस्मानी साहब देवबंद के मुफ्ती आज़म, उन्होंने कहा जी हमारे एक जानने वाले बुजुर्ग हैं, उनके आगे से जानने वाले बुजुर्ग हैं, उन्होंने ख्वाब में नबी इस्लाम को देखा है, ये चेन है फलां फलां फलां, और उन्होंने कहा पाकिस्तान पे बुरा वक्त आने वाला है। पाकिस्तान पे अच्छा वक्त आया कब है? एक बुरा वक्त गुजरता है उससे अगला बुरा वक्त आ जाता है। अच्छा तो ये कहानी वैसे ही बिक जाती है, मन्नागे ता ये अच्छा वक्त को प्रिडिक्शन करके दसो, बुरे वक्त की तो आप मुझसे ले लें, मुझे तो अभी भी कोई अच्छा वक्त नजर नहीं आ रहा मुस्तकबिल करीब में, ठीक है। लेकिन फिर भी 5 साल गवर्नमेंट को पूरे करने चाहिए। मैं हटाने के हक में नहीं हूं, 5 दफा असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करें, इंशाल्लाह फिर वक्त अच्छा आएगा। तो वो उसमें लिखा हुआ है कि जी वो नबी इस्लाम ने ख्वाब में कहा कि 70,000 दफा वशम्सी व दुहाहा उम्मत पढ़े तो मुसीबत टल जाएगी। तो वो गामदी साहब से किसी ने ना टीवी टॉक शो में सवाल किया कि ये इस तरह मुफ्ती साहब ने, तो गामदी साहब का आपको पता है एक स्टाइल है उनका, मैं मुफ्ती साहब की बड़ी इज्जत करता हूँ, जिसके बारे में वो ये जुमला बोल देना कि मैं उसकी बड़ी इज्जत करता हूँ, उसके बाद उसकी शामत आ जाती है। तो उन्होंने कहा लेकिन माजरत के साथ अल्लाह ताला ने कौमों के उरूज और जवाल की जो रीजंस हैं वो कुरान में बयान कर दी हैं। जब तक उन रीजंस को एड्रेस नहीं किया जाएगा ना वो आफात टल नहीं सकती। फिर उन्होंने सूरत अनफाल से कि पढ़ी आयत कि अल्लाह ताला उस कौम की हालत नहीं बदलता जो अपनी हालत खुद ना बदले। तो उन्होंने कहा जब तक हमने अपनी हालत खुद ना बदली, ये 70,000 दफ़ा क्या 70 करोड़ दफ़ा भी आप कुरान पाक पढ़ के ख़त्म दिलवाते रहे, आयत करीमा पढ़ते रहे, रीज़न अपनी जगह पे रहेगी ना तो मामला इसी तरह गलत रहेगा। सर सही मुस्लिम में हदीस है अल्लाह ताला इस कुरान की वजह से कौमों को उरूज देगा, इस कुरान की वजह से जवाल। हमारे लोगों ने समझा शायद खत्म है कुरान की वजह से, कुरान पे अमल करने की वजह से। डॉक्टर इकबाल ने इसी को शेर में ट्रांसफर किया ना जवाब शिकवा में, वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर और तुम खार हुए तारिके कुरान होकर। क्या वलियों का जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में किया है कि क़यामत के दिन मेरे वली अल्लाह मैदान महशर में इस तरह फिर रहे होंगे जैसे पहलवान अखाड़े में फिरता है।
اور اپنے مردین کو بخشش بھی کروائیں گے. پہلوان کیا یہ ٹھیک ہے؟ او اللہ نے بندے ہوتے چسکر نہیں دینا کسی نے. اس کا جواب میں صرف ایک بات میں دیتا ہوں. حدیث شفاعت جو ہے، ٹھیک ہے، سموسے کھاؤ پر دماغ اور چہرے میرے حل رکھو، پیچھے اسمام دے، منہ طرف ٹیبل شریف، ٹھیک ہو گیا. میں نے سیکھا تھا عربی والے صدقے پنجابی والے صدقے میں فرق ہے. عربی والی مصیبت اور پنجابی والی مصیبت میں فرق ہے. ویسے میں دونوں مصیبتیں ہوں، پنجابی والی مصیبت بھی ہوں علماء کے لیے، علماء سو کے لیے، اور عربی والی بھی ہوں، اور فتنہ بھی ہوں، ٹھیک ہے نا، لیکن وہ عربی والا، پنجابی والا نہیں.